السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ بہت زیادہ ریکویسٹ کے بعد حاضر خدمت ہے ناول ماسیل، جس کو لکھا ہے نور راجپوت نے۔ یہ ہم نے جو ناول پڑھا ہے نا سلفائٹ، اس کا سیزن 2 ہے، قصہ بت سازوں کا۔ بغیر وقت ضائع کیے کرتے ہیں ناول کا آغاز۔ انتباہ: اگر آپ کمپلیکس کرداروں، کہانیوں اور لوگوں سے دور رہتے ہیں تو یہ کتاب آپ کے لیے نہیں ہے۔ انتصاب: ہر اس شخص کے نام جو کوہرے کے پار اکیلا بھٹکتا رہا، جس کی مدد کو کوئی نہیں آیا۔ جہاں سفر شروع ہوتا ہے۔ ہم نے کافی انتظار کیا ہے، ہم نے کافی سوچا ہے، ہم نے بہترین طویل وقت کی تلاش کی ہے۔ اب وقت آ گیا ہے، ہاں وہ وقت جو بہترین سفر کو ساتھ لاتا ہے، ایک ایسا سفر جو آنے والے وقت کو بہتر بناتا ہے۔ ہاں اب وقت ہو چکا ہے ایسے سفر کی شروعات کا جس کی منزل کی کسی کو بھی خبر نہیں، لیکن اس خوف سے ہم سفر کرنا نہیں چھوڑ سکتے کہ آؤ چلو آؤ ایک نئے سفر کی شروعات کرتے ہیں، ایسا سفر جو کسی قصہ کہانی کو ساتھ لائے۔ ہاں تم جان لو اب کہ یہی وہ وقت ہے جب سفر شروع ہوتا ہے۔ سفر شروع ہو گیا ہے۔ جیا کہاں جا رہی ہو؟ رک جاؤ، میری بات سنو۔ ماریا اسے ہر قیمت پر جانے سے روکنا چاہتی تھی، لیکن جیا نے جیسے سنا ہی نہیں۔ وہ اس کی بات کو انسنا کر کے اپنی دھن میں تیزی سے بھاگتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ ٹرین چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ ریلوے اسٹیشن پہ لوگوں کا ہجوم تھا۔ بیگ کو کندھے پہ ڈالے جیا بنا پرواہ کیے آگے بڑھ رہی تھی۔ جیا جیا کی پکار کیے ماریا اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ جب جیا نے اس کی بات نہ سنی تو وہ زور سے چلائی، جیا! اس بار جیا کو رکنا پڑا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ ماریا کے چلانے پر کچھ لوگوں نے باقاعدہ پلٹ کر، جبکہ کچھ نے ایک پل رک کر اسے دیکھا تھا۔ وہ غصے سے تپے گال لیے اسے ہی گھور رہی تھی۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ جیا نے ایک گہرا سانس فضا میں خارج کیا اور اونچی آواز میں ماریا سے کہا، تم چلی جاؤ ماریا، میں واپس نہیں پلٹ سکتی، میرا جانا بہت ضروری ہے۔ جیا نے جو بیگ پشت پر لٹکایا ہوا تھا اس کی دونوں سٹریپس کو کھینچتے کہا، تمہارا جانا فائنل ایگزام سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ ماریا نے اسے جذباتی کرنا چاہا۔ وہ جانتی تھی جیا کے لیے اس کی پڑھائی کتنی اہم تھی، اور پھر یہاں تو معاملہ اس کے ایگزامز کا تھا، وہ بھی فائنل ایگزامز۔ میرا جانا مجھ سے بھی زیادہ ضروری ہے ماریا، اگر میں آج نہ گئی تو پھر اس سے کبھی نہیں مل پاؤں گی، میں وہ کہانی کبھی نہیں سن پاؤں گی۔ جیا نے شکست خوردہ لہجے میں کہا۔ وہ خود نہیں جانتی وہ ایسا کیوں کر رہی تھی۔ ریلوے اسٹیشن پر سیٹی کی آواز گونجنے لگی تھی۔ میں اگر اسے آج نہ ملی تو شاید کبھی نہ مل پاؤں، جیا نے بے بسی سے کہا۔ ماریا نے الٹے قدموں چلتی اپنی اس اکلوتی دوست کو دیکھا جو دھیرے دھیرے اس سے دور ہو رہی تھی۔ سیاہ کھلی پینٹ پہ سفید رنگ کی شرٹ پہنے بہت پرجوش لگ رہی تھی، لیکن کہیں کہیں اس کے اندر ایک ڈر بھی تھا، ایک خوف، اس کے نہ ملنے کا خوف۔ اس کے بال پونی میں بندھے تھے، یہ اونچی پونی ٹیل اسے پر اعتماد بناتی تھی۔ اگر وہ آج نہ آیا اور تم اس سے نہ مل پائی تو؟ ماریا نے خدشہ ظاہر کیا تھا۔ وہ ابھی تک اونچی آواز میں باتیں کر رہی تھی، بلکہ یوں کہنا ٹھیک تھا کہ باتیں سنا رہی تھی۔ میں جانتی ہوں وہ ضرور آئے گا، میرا دل کہہ رہا ہے، اور یہ ہوائیں بھی۔ کراچی کا موسم کافی خوشگوار ہو گیا تھا۔ رات کے 10 بجنے والے تھے۔ بادلوں کی گرج چمک پچھلے 1 گھنٹے سے جاری تھی۔ ماریا نے کچھ کہنا چاہا، لیکن اس کے الفاظ دم توڑ گئے۔ جانے کیوں اس کا دل ڈر سا گیا تھا، جانے اس کی دوست کن راہوں کی مسافر بننے جا رہی تھی۔ بارش شروع ہو گئی ہے، سب لوگ اپنا اپنا سامان سنبھالیں، کلی کی آواز گونجی تھی۔ لوگوں کے کپڑے ہوا سے اڑ رہے تھے۔ جیا نے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا۔ آج کی ہوائیں اسے اندر تک سرشار کر رہی تھی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو سب کے ساتھ مل کر وہ یہ خوبصورت موسم ضرور انجوائے کرتی، لیکن اس وقت اس کا جانا ضروری تھا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا اس کا آج کا یہ سفر کسی مہم جوئی سے کم نہیں ہونے والا تھا۔ وہ پلٹی اور تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ ماریا نے اسے دور تک جاتے دیکھا اور پھر واپس پلٹ گئی۔ رات کے پورے 10 بج چکے تھے۔ ٹرین کے کیبن اور سیٹس اس کی توقع سے زیادہ آرام دہ تھیں۔ اس نے کبھی خیبر میل سے سفر کرنے کا سوچا بھی نہیں تھا، اور اکیلے تو بالکل بھی نہیں۔ اس نے گہرا سانس لیا اور نیلے رنگ کی صوفے نما سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اسے حیرانی ہو رہی تھی کہ ٹرین کے کیبن بھی اتنے اچھے ہو سکتے تھے۔
ہر کیبن میں الگ سے ٹی وی موجود تھا اور انٹرنیٹ کی سہولت تھی۔ لوگ آہستہ آہستہ ٹرین میں سوار ہو رہے تھے، وہ بھی اپنی کیبن میں اکیلی بیٹھی تھی۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، ایک خوف بھی تھا اور ایک اطمینان بھی۔ روزانہ سینکڑوں لڑکیاں اکیلے سفر کرتی ہیں، آج میں کر لوں گی تو کیا ہو جائے گا، ٹیک اٹ ایزی جیا، وہ اپنے آپ کو سمجھا رہی تھی۔ اس نے کندھے سے بیگ اتار کر پاس رکھا، کھڑکی کے پٹ کو اوپر کھینچ کر اسے کھول دیا۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے نے اس کا استقبال کیا۔ باہر ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ ریلوے اسٹیشن پہ لگے برقی کمکموں کی روشنی میں یہ بارش اسے بہت دلکش لگی۔ جب اسے ٹھنڈ کا احساس ہوا تو بیگ سے شال نکال کر کندھوں پر پھیلا لی۔ پھر اس نے اپنا موبائل نکالا۔ اب اسے ایک ماریا کے فون پر ایک پیغام چھوڑنا تھا۔ میں جلد واپس آ جاؤں گی ماریا، میرے موم ڈیڈ سے کہنا وہ پریشان نہ ہو، ان کی یہ بیٹی اب بڑی ہو گئی ہے۔ میں جانتی ہوں یہ فائنل سیمسٹر ہے اور فائنل ایگزامز ہیں، لیکن یقین کرو سیمسٹر میں ریپیٹ کر لوں گی، لیکن اگر آج اس سے نہ ملی تو شاید کبھی نہ مل پاؤں، وہ کہانی کبھی نہ جان پاؤں جس کے لیے میں اتنی بے چین ہوں۔ دعا کرنا میں اپنے اس سفر میں کامیاب رہوں، اگر یہ ادھورا رہ گیا تو میری ذات میں خلا رہ جائے گا جو کبھی نہیں بھرے گا۔ میں تو یہ بھی نہیں جانتی کہ وہ آج واقعی آئے گا یا نہیں، لیکن ایک امید ہے کہ آئے گا اور میں اسے ڈھونڈ لوں گی۔ آخر لمبا سفر ہے، بس تم میرے لیے دعا کرتی رہنا اور اچھے سے ایگزامز دینا۔ ٹیک کیئر، تمہاری جیا۔ اس نے میسج ٹائپ کیا اور ماریا کو بھیج دیا۔ اس کے بعد اس نے فون کو بند کر دیا۔ ابھی صرف اسے اس نئے سفر کے آغاز کو دل بھر کے انجوائے کرنا تھا۔ بارش تیز ہونے لگی تو کھڑکی کے پٹ کو نیچے کی جانب کھینچ کر اسے بند کر دیا اور آنکھیں بند کر کے سیٹ سے پشت ٹکا لی۔ اس کا چہرہ تمتما رہا تھا، اس کے لب ہولے سے پھڑ پھڑائے۔ اینڈ ویئر دا جرنی بگنز۔ میرا نام ایمان ہے اور میں 9th کلاس میں پڑھتی ہوں۔ میری کوئی دوست نہیں ہے، میں اکیلی ہوں۔ مجھے دوست بنانے نہیں آتے کیونکہ میں زیادہ بول نہیں پاتی اور میں جلدی ڈر جاتی ہوں۔ مجھے ڈر لگتا ہے لوگوں سے، اور مجھے دوستوں سے بھی ڈر لگتا ہے کیونکہ وہ دھوکہ دیتے ہیں۔ میں اپنے دل کی باتیں کسی سے بھی نہیں کرتی۔ مجھے سب اسکول میں کہتے ہیں کہ میں خاموش رہتی ہوں، لیکن مجھے اچھا لگتا ہے خاموش رہنا۔ پر ہاں، کبھی کبھی میرا دل چاہتا ہے میں بہت سا بولوں، سب کچھ جو میرے دل میں ہے، پر پھر مجھے ڈر لگتا ہے کہ لوگ مجھ پر ہنسیں گے۔ اس لیے آج میں نے اسکول کی کینٹین سے یہ ڈائری خریدی ہے۔ اب سے میں اپنی ساری باتیں اس میں لکھا کروں گی اور اسے چھپا کر رکھوں گی، سب سے چھپا کر۔ وہ لکھنے میں مگن تھی، مگر پھر اچانک عجیب سے احساس سے وہ چونکی اور اس کا لکھتا ہاتھ کانپ کر رک سا گیا۔ دل کی دھڑکن بڑھ گئی تھی۔ اس نے جیسے سانس روکنے کی کوشش کی اور پھر ہولے ہولے گردن موڑ کر اپنی بائیں جانب دیکھا۔ کچھ فاصلے پر کھڑے شخص کے قدموں پر اس کی نظر پڑی۔ وہ جان گئی تھی آنے والا کون تھا۔ اس نے خشک ہونٹوں پہ زبان پھیری اور ڈرتے ڈرتے سر اٹھا کر اس شخص کے چہرے کی جانب دیکھا۔ یہاں کیا کر رہی ہو تم؟ غصے سے بھری آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ وہ کانپ اٹھی تھی۔ وہ حق لائی تھی، کچھ بول نہ پائی، جھٹ سے ڈائری بند کی۔ میں نے تمہیں چھت پر آنے سے منع کیا تھا نا، پھر کیوں آئی ہو یہاں؟ سرخ آنکھیں لیے وہ اسے گھور رہا تھا۔ وہ میں ہوم ورک کرنے آئی تھی۔ اس نے جلدی سے پاس رکھی کتابیں اور بیگ اٹھایا اور لڑکھڑاتے کھڑی ہوئی۔ اس آدمی کی نظر اس ڈائری پر پڑ چکی تھی جسے اس نے زور سے سینے سے چپکا رکھا، یوں جیسے وہ سامنے کھڑے شخص سے اسے چھپا رہی ہو۔ اس آدمی نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ وہ اب بچی نہیں رہی تھی، اس کا قد بڑھ چکا تھا۔ وہ دبلی پتلی سی لڑکی دن بدن نکھرتی جا رہی تھی، البتہ اس کے چہرے پر ابھی بھی معصومیت تھی۔ جاؤ یہاں سے اور آئندہ مجھے یہاں نظر مت آنا، حکم دیا گیا تھا، اور وہ لڑکی اپنا بیگ اور کتابیں اٹھائے سیڑھیوں کی جانب بھاگی تھی۔ چند لمحوں بعد وہ نیچے اپنے کمرے میں تھی۔ کمرے کا دروازہ وہ لاک کر چکی تھی۔ کتابیں اور بیگ اس نے بے دلی سے بیڈ پہ پھینک دیے تھے۔ چہرہ خوف اور غصے کے ملے جلے تاثرات سے تمتما اٹھا تھا، آنکھوں میں پانی بھر آیا تھا۔ وہ بیڈ کے پاس فرش پر بیٹھی اور گھٹنوں میں سر دیے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئی تھی۔ رات کے 2:30 بجے کا وقت تھا۔ ٹرین اس وقت نواب شاہ اسٹیشن پہ کھڑی تھی۔ جیا نے ایک نظر کھڑکی سے باہر سے آسمان کو دیکھا اور پھر ہیڈ فون اتار کر واپس بیگ میں ڈال لیے۔ وہ اب تک تقریباً ٹرین کے آدھے سے زیادہ کیبن دیکھ چکی تھی، پر وہ اسے کہیں بھی نظر نہیں آیا تھا، لیکن اس نے امید نہیں توڑی تھی۔ وہ جانتی تھی یہ سفر اسے اس شخص سے ضرور ملوانے والا تھا جس سے ملنے کو وہ بےتاب تھی، جسے ڈھونڈنے وہ گھر سے بھاگ آئی تھی۔ اگر وہ یہاں ہوا بھی تو میں اسے کیسے پہچانوں گی؟ وہ کافی بدل گیا ہوگا نا؟ اس کے ذہن نے اپنا پہلا پتا پھینکا تھا۔ مجھے محسوس ہو جائے گا جب وہ میرے سامنے آئے گا، دل نے ہولے سے جواب دیا تھا۔ اور پھر دل و دماغ کی جنگ میں کبھی کبھی دل بازی مار ہی لیتا ہے۔
آپ کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب، ان کی اس حالت کی وجہ کیا ہے؟ اس نے گلاس ونڈو کے اس پار بیڈ پہ بیٹھی اس لڑکی کو دیکھتے پوچھا، جو اپنے سامنے رکھی نوٹ بک سے ایک ایک کر کے صفحے پھاڑ رہی تھی، اور ہر صفحہ پھاڑنے کے بعد وہ کچھ بولتی تھی۔ اس نے ایک صفحہ پھاڑا اور بڑبڑائی، سیاہ۔ پھر اس نے جلدی سے دوسرا صفحہ پھاڑا اور سفید کا لفظ اس کی زبان سے پھسلا۔ وہ غور سے اسے دیکھ رہا تھا، اس کی ایک ایک حرکت کو وہ اپنے جسم اور روح کی تمام حسیات سے محسوس کر رہا تھا۔ سیاہ کا لفظ جب وہ بولتی تھی تب اس کے چہرے پر ڈر دکھائی دیتا تھا، اور سفید لفظ پر بے بسی ابھر آتی تھی۔ ایک ناقابل بیان تکلیف کے آثار نظر آتے تھے۔ اس کا یہ کام بالکل ویسا ہی ہے جیسے کوئی نازک حسینہ کسی سرخ گلاب سے کھیل رہی ہو، اس کی ساری پتیاں ایک ایک کر کے اتار رہی ہو اور پھر ایک پتی پر کہتی ہو وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جبکہ دوسری پر نہیں، وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا۔ کھیل پرانا تھا لیکن انداز نیا۔ اس نئے کھیل میں سیاہ اور سفید دونوں لفظ اسے تکلیف دے رہے تھے۔ سیاہ سفید، سیاہ سفید۔ اس کے ہاتھوں میں تیزی آ گئی تھی۔ اس نے ایک بار بھی سر اٹھا کر آس پاس نہیں دیکھا۔ اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی اور شاید وہ کسی اور کو محسوس بھی نہیں کر سکتی تھی۔ جیسے جیسے نوٹ بک کے صفحے کم ہو رہے تھے ویسے ویسے اس کے چہرے پر خوف اور ڈر بڑھتا جا رہا تھا۔ فی الحال کچھ بھی کہنا مشکل ہے، البتہ ہم نے ایک تجربہ کیا ہے اور اس سے یہ جانا ہے کہ یہ لڑکی رنگوں سے خوف زدہ ہے، پر سبھی رنگوں سے نہیں، صرف 2 رنگ۔ آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ ڈاکٹر نے گہرا سانس لیتے ہوئے اس کی بات کا جواب دیا تھا، تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک نرس 2 سویٹر لے کر کمرے میں داخل ہوئی، ایک سفید سویٹر اور ایک سیاہ۔ باہر کھڑی دوسری نرس نے کمرے کے باہر لگے بٹن کو دبایا۔ اچانک کمرے کا درجہ حرارت گرنے لگا تھا۔ یہ اس لیے کیا گیا تھا کہ وہ لڑکی ٹھنڈ لگنے پر کون سا سویٹر اٹھانے والی تھی، پر اس نے ایک بار بھی سر اٹھا کر دونوں نرسوں کو نہیں دیکھا۔ وہ پوری توجہ سے اپنے کام میں مگن رہی۔ سیاہ اور سفید کی گردان اسی تباتر سے جاری تھی۔ کمرے میں چاروں جانب کاغذ بکھرے پڑے تھے۔ کمرے کا درجہ حرارت 5 ڈگری پہ گرا تو اس کے ہاتھ اچانک تھم سے گئے۔ اسے شاید ٹھنڈ محسوس ہوئی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو ایک نرس 2 سویٹر لیے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ اسے ایک سویٹر لینے کو کہہ رہی تھی تاکہ ٹھنڈ سے بچ سکے، پر لڑکی کی نظر جیسے ہی سیاہ سویٹر پر پڑی وہ ڈر کر پیچھے ہوئی۔ وحشت اس کی آنکھوں اور چہرے دونوں سے جھلک رہی تھی۔ اس کا تنفس تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں پھیل سی گئی تھیں۔ یہ سب واضح کر رہا تھا کہ اسے سیاہ رنگ سے خوف محسوس ہوتا تھا اور وہ اسے خوف زدہ تھی۔ اس نرس نے سیاہ سویٹر والا ہاتھ اپنی کمر کے پیچھے کر لیا، جبکہ سفید سویٹر اس کی جانب بڑھایا۔ اب لڑکی نے جیسے ہی سفید رنگ کو دیکھا تو اس کے چہرے کے تاثرات تبدیل ہوئے۔ خوف اور وحشت کی جگہ اب غصے اور نفرت نے لے لی تھی۔ اس کی آنکھیں نم ہونے لگی تھیں۔ اس نے سفید رنگ کو دیکھ کر نفرت سے منہ موڑا اور پھر اس نے تکیہ اٹھایا اور اسے زور سے سینے کے ساتھ لگا لیا اور پھر سکڑ کر بستر پر لیٹ گئی۔ باہر کھڑا شخص یہ منظر سپاٹ چہرہ لیے دیکھ رہا تھا۔ کمرے کا ٹمپریچر نارمل کیا جائے، اس نے برف لہجے میں ڈاکٹر سے کہا، لیکن ابھی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ زیادہ ٹھنڈ لگنے پر وہ کون سا کلر چوز کرتی ہے، اس سے پتہ چلے گا کہ وہ کس کلر سے زیادہ خوفزدہ ہے۔ میں نے کہا ٹمپریچر نارمل کریں، وہ آپ کا کوئی تجرباتی نمونہ نہیں ہے بلکہ ایک انسان ہے۔ وہ ڈاکٹر کی بات کاٹتے دبے دبے لہجے میں چلایا تھا۔ اس کا چہرہ ضبط کے باعث سرخ ہو چکا تھا، جبکہ آنکھوں میں دھندلاہٹ سی اتر آئی تھی۔ اس نے بلا وجہ ہی سینہ مسلا تھا جیسے اندر کچھ جل رہا ہو۔ ڈاکٹر کے اشارے پر نرس دونوں سویٹر لیے کمرے سے باہر نکل آئی تھی، جبکہ دوسری نرس نے بٹن دبا کر کمرے کا ٹمپریچر 28 ڈگری پر کر دیا۔ میں شام میں واپس آؤں گا اور انہیں یہاں سے لے جاؤں گا، اس نے اسی سرد و سپاٹ لہجے میں کہا، جبکہ نگاہیں ابھی تک گلاس ونڈو کے اس پار سنگل بیڈ پہ لیٹی اس نازک سے وجود پر جمی تھیں جو ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ شاید وہ رو رہی تھی۔ وہ جبڑے بھینچتا واپس پلٹا اور راہداری میں تیز تیز آگے بڑھنے لگا۔ مسٹر جبیر، ڈاکٹر کی پکار پر اس کے قدم ساکت ہوئے۔ آپ پیشنٹ کو یہاں سے ایسے نہیں لے جا سکتے جب تک کہ آپ پیشنٹ سے اپنا رشتہ واضح نہ کریں۔ ڈاکٹر نے لہجے کو ہموار بنانے کی مکمل کوشش کی تھی مگر وہ اس میں فیل ہو گیا۔ بات کے آخر میں اس کا لہجہ دھیما پڑا تھا۔ چند لمحے خاموشی چھائی رہی، پھر ایک آواز گونجی تھی، شی از مائی وائف۔ کہنے والا کہہ کر رکا نہیں تھا، وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا راہداری میں کہیں غائب ہو گیا تھا، جبکہ ڈاکٹر کے چہرے پر کئی ساری الجھنیں ایک ساتھ ابھر آئی تھیں۔ وائف؟ اس نے زیر لب بڑبڑایا اور پھر گلاس ونڈو کے اس پار لیٹے وجود کو دیکھا جسے نرس سکون آور انجیکشن لگا رہی تھی۔ ڈاکٹر بری طرح سے گھوم گیا تھا۔ وہ کئی لمحے وہیں کھڑا رہا اور پھر سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا۔ کیا تمہارے براعظم میں سبھی لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں؟ کیسی؟
دونوں ہاتھوں میں بیگ تھامے اس نے تیز تیز چلتے پوچھا، ڈرپوک؟ روز جانتی تھی یہ لفظ سن کر وہ ضرور رکے گی، اور وہ رک گئی۔ وہ کچھ دیر ساکت نظروں سے روز کو دیکھتی رہی۔ شام کا اندھیرا پھیل چکا تھا اور رہی صحیح کسر خراب موسم نے پوری کر دی تھی۔ روز اسٹریٹ لیمپ کی مدھم روشنی میں اس کے چہرے کے تاثرات نہ جانچ پائی۔ ہاں، ہم ڈرپوک ہیں، اس نے ہولے سے جواب دیا تھا اور پھر تیزی سے پتلی گلی میں داخل ہو گئی جو مین اسٹریٹ سے مڑتی تھی۔ ایک ذرا سا موسم کیا خراب ہوا، تم تو ایسے بھاگی ہو مارکیٹ سے جانے جیسے کتنا بڑا طوفان آ گیا ہو۔ روز غصے سے چلائی، رک جاؤ ایما، اور اسے رکنا پڑا۔ ان دونوں نے دونوں ہاتھوں میں بیگ تھام رکھے تھے جن میں کھانے پینے کی اشیاء تھیں، وہ خریداری کرنے گئی تھیں۔ تم جانتی ہو روز، مجھے رات کی بارش اور ایسے موسم سے خوف آتا ہے، تو ہمیں جلدی گھر پہنچنا چاہیے، اس نے بے بسی سے جواب دیا۔ تیز تیز چلنے کے باعث اس کا سانس پھول چکا تھا۔ ابھی بارش شروع نہیں ہوئی ہے، پر مجھے کچھ عجیب نظر آیا ہے، روز نے مین اسٹریٹ کے آخر میں بنے ایک چھوٹے سے گھر کو دیکھتے کہا۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ وہ 2 قدم چلتے آگے آئی اور روز کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ اس گھر کے باہر ایک ٹیرٹ لکھا تھا۔ ہم وہاں جا رہے ہیں۔ میں کافی دنوں سے جانے کا سوچ رہی تھی، لیکن اکثر اس گھر کا دروازہ بند ہی رہتا ہے، پر آج کھلا ہوا ہے۔ روز اپنے قدم اس گھر کی جانب بڑھا چکی تھی۔ ہوا کی پہلے جھونکے نے ان دونوں کو چھوا تھا۔ گرم موسم میں بارش کی یہ پہلی ٹھنڈی ہوا اس سے اندر تک سرشار کر گئی تھی، لیکن پھر بادلوں کی گرج نے اسے ڈرا دیا۔ تم پاگل ہو گئی ہو روز، ہم وہاں نہیں جا سکتے، ہمارے پاس سامان ہے، اس نے دونوں بازوؤں کو تھوڑا اوپر اٹھاتے کہا تھا۔ گلی سے اکا دکا لوگ گزر رہے تھے جو ان دونوں کی بے تکی باتیں سنتے اور سر جھٹک کر آگے بڑھ جاتے۔ دائیں جانے والے مکان سے انکل باہر نکل کر اپنے پرانے ماڈل کی گاڑی پر کپڑا ڈال رہے تھے۔ انہیں اپنی یہ گاڑی بہت عزیز تھی۔ روز اس گھر میں داخل ہو چکی تھی۔ جبکہ وہ کچھ دیر کھڑی رہی، پھر تیز تیز قدم اٹھاتی اس گھر کی جانب چلنے لگی۔ اسے یوں سامان اٹھا کر کسی کے گھر میں گھسنا عجیب لگ رہا تھا، لیکن اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ باہر بارش شروع ہو چکی تھی۔ پچھلے 10 منٹوں سے وہ کھڑکی کے پاس بیٹھی باہر برستی طوفانی بارش کو دیکھ رہی تھی۔ سیاہ پتھریلی صاف ستھری سڑک پہ بارش کا پانی اسٹریٹ لیمپ کی روشنی اور بجلی کی چمک میں شفاف دکھائی دے رہا تھا، یوں جیسے کسی سمندر کی لہریں امڑ رہی ہوں۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا اور بہت ہی عجیب سا تھا۔ چاروں جانب دیواروں پر کارڈز اور عجیب و غریب سی تصویریں لگی تھیں۔ وہ پہلے کبھی ایسے کسی عورت یا مرد کے پاس نہیں گئی تھی جو کارڈ سے مستقبل بتاتے ہوں۔ ہاں، ٹھیک سمجھے، یہ ایک ٹیرٹ کا گھر تھا جو اس وقت بڑی سی میز کی دوسری جانب بیٹھی تھی اور اس کے سامنے روز بیٹھی تھی۔ کمرے میں برائے نام روشنی تھی، شاید اس پورے گھر میں بجلی ہی نہیں تھی۔ یہ مدھم سی روشنی بھی کونے میں لٹکی اس لالٹین کی تھی جس کی شمع پھڑپھڑا رہی تھی۔ کمرے میں عجیب سی بو پھیلی تھی۔ وہ کھڑکی کے پاس بیٹھی باہر سے آنے والی بارش کی ہوا اور خوشبو سے دم گھٹنے کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ ٹیرٹ عورت دکھنے میں تھوڑی عجیب سی تھی، چھوٹے بال، پھیلی ہوئی ناک، موٹا جسم اور چھوٹا قد۔ نہ جانے وہ کیا باتیں کر رہی تھیں۔ اس نے ایک نظر ان دونوں کو دیکھا اور پھر رخ باہر کی جانب کر لیا۔ اسے پریشانی تھی کہ وہ فلیٹ تک کیسے پہنچیں گی۔ یہاں سے فلیٹ تک کا راستہ 2 منٹ کا تھا، لیکن اس طوفانی بارش میں وہ ایک پل کے اندر پوری بھیگ جاتی۔ آؤ ایما، تم بھی ٹرائی کرو۔ وہ اسی سوچ میں سرگرداں تھی جب عقب سے روز کی آواز ابھری۔ بالکل بھی نہیں، اس نے سخت لہجے میں جواب دیا۔ یہ بس ایک کھیل ہے، اسے حقیقت مت جانو، اور پھر کھیل تو ہوتے ہی کھیلنے کے لیے ہیں۔ روز پرجوش تھی۔ تمہیں ٹرائی کرنا چاہیے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے اپنے فیوچر میں کوئی دلچسپی نہیں، اس نے بیزاریت سے جواب دیا۔ ماضی اور حال میں تو ہوگی نا؟ اس بار اس عورت کی آواز ابھری تھی جو اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے اسے گھور رہی تھی۔ تم ہر چیز کو اتنا سیریس کیوں لیتی ہو؟ چل کرو یار۔ یہ روز کی ہمیشہ کی نصیحت تھی جو وہ ایما کو کرتی رہتی تھی، اور پھر نہ جانے کیوں وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کرسی پر جا بیٹھی۔ وہ عورت کتنی ہی دیر کارڈز کو اپنے ہاتھ میں لیے آگے پیچھے کر کے ان سے کھیلتی رہی، اور پھر اس نے کارڈز اکٹھے کر کے اس کے سامنے رکھ دیے۔ کارڈز الٹے رکھے تھے، اب اسے 3 کارڈز اٹھانے تھے اور ٹیبل پہ الٹے ہی رکھ دینے تھے۔ اس نے جھجکتے ہوئے ایک ایک کر کے 3 کارڈز اٹھائے اور میز پہ ترتیب سے الٹے رکھ دیے۔ باہر بادل زور سے گرجا تھا۔ میز کی دوسری جانب بیٹھی اس موٹی عورت نے پہلا کارڈ اٹھا کر سیدھا رکھ دیا۔ کارڈ پر ایک تصویر بنی تھی، ایک دل جو جھاڑیوں میں اٹکا ہوا تھا اور اس سے خون بہہ رہا تھا۔ ایما نے بھویں سکیڑ کر کارڈ کو دیکھا۔ زخم، گہرے زخم، تمہارا ماضی زخموں سے بھرا ہوا ہے، اس عورت نے سنجیدہ لہجے میں کہا تھا۔ ایما نے چونک کر اسے دیکھا۔ اب اس نے دوسرا کارڈ اٹھایا اور سیدھا کر دیا۔ کارڈ پر ایک منظر تھا، ایک سمندر کا منظر، ایک بڑا سا جہاز۔ جہاز کے تختے پر ایک لڑکی ہاتھ میں لالٹین تھامے کھڑی تھی۔
ایسا لگتا ہے کسی کی تلاش تمہیں یہاں کھینچ لائی ہے۔ ایما کو اپنا دل زوروں سے دھڑکتا محسوس ہوا تھا۔ اسے بارش کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، بلکہ اس کا دل تھک تھک کر رہا تھا، اور اسے یہ آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ اب ایک کارڈ بچا تھا جو اس کے مستقبل کی جھلک دکھلانے والا تھا۔ ایما نے بے ساختہ خشک لبوں پہ زبان پھیری۔ اب اس عورت نے تیسرا کارڈ اٹھایا اور سیدھا کر دیا۔ عجیب تھا، اس کارڈ پر کچھ بھی نہیں بنا تھا، بلکہ وہ سیاہ تھا، اندھیرا، گہرا اندھیرا۔ عورت نے جھٹکے سے کارڈ الٹ دیا اور ہڑبڑاہٹ میں اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ ایما الجھی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے بھی وہ سیاہی، وہ اندھیرا دیکھا تھا۔ تم لوگ اب جا سکتی ہو، میں فیس نہیں لوں گی، وہ دیوار کی جانب رخ کیے بول رہی تھی، اور پھر بلا وجہ ہی وہاں رکھے کونے میں چھوٹی سی میز پر پڑے کارڈ الٹ پلٹ کرنے لگی۔ اس کارڈ کا کیا مطلب ہے؟ سیاہی اور اندھیرا، یہ کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ اس نے پہلی بار کچھ پوچھا تھا۔ وہ عورت کچھ نہ بولی، گہری خاموشی چھائی رہی۔ مس موریسن، آپ کو بتانا چاہیے، یہ روز تھی۔ کیا تم جانتی ہو موت کی کچھ اقسام ہوتی ہیں؟ وہ پلٹی تھی، ہاتھ میں چند دوسرے کارڈ تھامے وہ غور سے اسے دیکھ رہی تھی، یوں جیسے اسی سے مخاطب ہو۔ جذبات کی موت، احساسات کی موت، خیالات کی موت، جسم کی موت، اور وہ سانس لینے کو رکی۔ روح کی موت، اس نے سر کو ہلکا سا خم دیتے کہا، جیسے اسی کو سمجھایا ہو۔ اور یہ موت سب سے بری موت ہوتی ہے۔ وہ کچھ دیر الجھی نظروں سے اسے دیکھتی رہی، پھر جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرے خیال سے ہمیں چلنا چاہیے۔ وہ کھڑکی کے پاس رکھا سامان اٹھا کر دروازے کی جانب بڑھی۔ یہ چھاتا لے جاؤ، نہیں تو بھیگ جاؤ گی۔ اس نے دیوار پہ لٹکا چھاتا اتار کر ان کی جانب بڑھایا، جسے روز نے تھام لیا۔ وہ دونوں کمرے سے باہر نکلی۔ روز نے چھاتا تھام رکھا تھا، جبکہ ایما سامان تھامے اس کے ساتھ چلنے لگی۔ بارش ابھی بھی اسی رفتار سے جاری تھی۔ اچانک وہ رکی اور اس نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ عورت ہاتھ میں لالٹین تھامے انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ کیا اس سیاہ کارڈ کا وہی مطلب ہے جو میں سمجھ رہی ہوں؟ اس نے نہ چاہتی ہوئے بھی پوچھ لیا تھا۔ اکاروس سے بچ کے رہنا اور خود اکاروس نہ بن جانا، اس عورت نے اونچی آواز میں کہا، اور پھر دروازہ بند کر لیا۔ وہ آخری نظر بہت عجیب تھی۔ قصہ گو، کیا تم نے کبھی دیکھا ہے کسی ریلوے اسٹیشن کے باہر بیٹھا وہ شخص، مٹی سے اٹے سرمئی بال لیے، پیشانی پر زندگی کی لکیریں کھینچے، وقت کو وقت کی قید سے آزاد کرتا وہ قصہ گو، جس کے قصے سن کر اکثر مسافر رستہ بھول جائیں، بھولے منزل پا جائیں، خاموشی باتیں کرنے لگے اور اکثر بولتے بولتے لوگ چپ ہو جائیں۔ وہ قصہ گو کہ جس کے قصے سن کر زرد پتے بنا ہوا ہی اڑنے لگیں۔ وہ قصہ گو جس کے قصے سن کر اکثر لوگ خود ہی قصہ بن جائیں۔ میں کبھی تمہیں کسی پاگل قید خانے میں قید نظر آئی تو جان لینا اس کی وجہ تم ہوگے۔ جانے کیسے الفاظ تھے جو فضاؤں میں نقش ہو کر رہ گئے۔ وقت ان لفظوں کو تھامے سست روی سے گزر رہا تھا۔ کچھ یادیں، کچھ باتیں انمٹ نقوش چھوڑ جاتی ہیں۔ یہ الفاظ بھی کچھ ایسے ہی تھے، بالکل ویسے جیسے کسی نے مردوں کے زندہ ہونے کے دن بھی نہ ملنے کی قسم کھائی تھی، بالکل ویسے ہی جو درد اور تکلیف کی آخری حد پر آ کر بولے گئے ہوں۔ سننے والوں نے تب ان پر توجہ نہ دی، اور پھر وقت نے اس بے قدری کا بدلہ لیا۔ ٹرین کے رکنے پر اسے جھٹکا لگا اور اس نے دھیرے سے آنکھیں کھول دیں۔ اب ٹرین کے ہارن کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ 7:15 ہو رہے تھے۔ باہر شام نے اپنے پر پھیلا دیے تھے۔ اس وقت ٹرین لاہور کینٹ اسٹیشن پر رکی تھی۔ لوگ تیزی سے ٹرین میں چڑھ رہے تھے اور کچھ مسافر اتر رہے تھے، کیونکہ وہ اپنی منزل پر پہنچ چکے تھے۔ ٹرین یہاں صرف 2 منٹ کے لیے رکی تھی۔ اس نے شال کو اپنے گرد لپیٹا اور سیٹ سے پشت ٹکا لی۔ کچھ لمحے اسٹیشن پر بیٹھے لوگوں کو دیکھتا رہا اور پھر سے آنکھیں موند لیں۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں؟ ایک نسوانی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تھی۔ اس کا پورا کیبن خالی تھا۔ وہ اکیلا ہی اب تک کا سفر طے کر کے آیا تھا، لیکن اب کسی لڑکی کی موجودگی غیر متوقع تھی، خاص طور پر ایسے لمحات میں جب اس کے تصور کے پردے پر کوئی پورے حق سے براجمان تھی۔ 1 2 3 4 5 7 اور پھر 10 منٹ گزر گئے۔ اس نے آنکھیں نہ کھولیں۔ ٹرین کب چلی اسے کوئی خبر نہ ہوئی۔ پورے 10 منٹ بعد پھر سے ایک شکوہ بھری آواز اس کے ارد گرد ابھری۔ اس کا رواں رواں سماعت میں ڈھل گیا۔ میں کبھی تمہیں کسی پاگل خانے میں قید نظر آئی تو جان لینا اس کی وجہ تم ہوگے۔ اس نے پٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ جانے کیوں آج کل اس کے یہ الفاظ بہت تنگ کرنے لگے تھے۔ وہ جب بھی آنکھیں بند کرتا تھا وہ سامنے آ جاتی تھی۔ بڑی بڑی سیاہ آنکھوں میں آنسو لیے وہ اسے ہی دیکھ رہی ہوتی تھی۔ وہ اب اسے بہت تنگ کرنے لگی تھی۔
کچھ دیر وہ خالی خالی نظروں سے کھڑکی کے اس پار تیزی سے پیچھے گزرتے نظاروں کو دیکھتا رہا اور پھر اس نے جیب سے سگریٹ نکال کر جلا لی۔ دھوئیں کے مرغولے ہوا میں اڑنے لگے تھے۔ تب اسے خیال آیا اس نے کسی لڑکی کی آواز سنی تھی، پر اس کا کیبن خالی تھا، وہاں کوئی لڑکی نہیں تھی۔ یہ اس کا وہم تھا یا حقیقت، وہ فرق نہ کر پایا۔ سگریٹ پھونکنے کے بعد اس نے پھر سے آنکھیں موند لیں۔ وہ کہاں جا رہا تھا وہ خود نہیں جانتا تھا۔ اس کا ذہن باہر گزرتے نظاروں کی طرح ماضی کی بھول بھلائیوں میں بھٹکنے لگا تھا۔ وہ پوری توجہ سے اپنے کام میں مگن تھا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ سر، مس شنایا آپ سے ملنے آئی ہیں۔ سیاہ پینٹ کوٹ پہنے، بالوں کو پونی ٹیل میں قید کیے ایک عورت دروازے پر نمودار تھی۔ وہ حلیے سے سیکرٹری لگ رہی تھی، جبکہ اس کی انگلیاں مہارت سے کام کر رہی تھیں۔ وہ اب پروں کو ایک خاص طرح کی شکل دے رہا تھا۔ کتنی دل جمعی سے وہ اپنا کام کر رہا تھا۔ لڑکی کچھ دیر اس کے جواب کے انتظار میں کھڑی رہی اور پھر پلٹ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد ہیل کی ٹک ٹک کی آواز ابھری جو اب قریب ہوتی جا رہی تھی اور پھر عین قریب پہنچ کر رک گئی۔ دروازے پر اب شنایا کھڑی تھی۔ میں جانتی تھی تم اسٹوڈیو میں ہی ملو گے۔ وہ جو چند پل کے لیے دروازے پر ٹھہری تھی پھر سے ٹک ٹک کرتی اندر داخل ہوئی۔ سرخ رنگ کے ریشمی ٹاپ میں وہ ہمیشہ کی طرح غضب لگ رہی تھی۔ وہ اس کے عین سامنے آ کر رکی اور اس کی مہارت دیکھنے لگی۔ آمیزے سے بھرے ہاتھ، وہ مٹی کو اپنی لمبی انگلیوں سے کس قدر دلکش بنا رہا تھا۔ وہ کبھی اس کے ہاتھوں کو تکتی اور کبھی اسے دیکھنے لگ جاتی۔ سیاہ گہرے بال جو پیچھے کی جانب سیٹ تھے، گندمی رنگت اور صاف ستھری جلد پر ہلکی بڑی ہوئی داڑھی، شنایا نے بے ساختہ نظریں چرائی تھیں۔ وہ جانتی جب تک وہ اپنا کام ختم نہیں کر لیتا اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیتا۔ اس نے کندھے پہ لٹکا بیگ میز پہ رکھا اور ہولے سے بڑبڑائی۔ کاروس گرتے ہی ہنس پڑا، پیچھے کی جانب سر گراتے ہوئے وہ ہواؤں میں چلایا۔ اب وہ اس کے ارد گرد گھومنے لگی تھی اور ساتھ فیونا کی ایک اور اس کے بارے میں لکھی گئی وہ یادگار نظم پڑھنے لگی تھی۔ اس نے اپنے بازو پھیلا دیے۔ وہ ہنستا رہا۔ وہ کام کرتے شخص کے گرد ایک چکر مکمل کاٹ چکی تھی۔ اس کے منہ سے کاروس کے بارے میں سن کر اس کے ہاتھ کچھ پل کو تھمے تھے، لیکن پھر سے وہ اپنے کام میں مگن ہو گیا۔ وہ ایک چکر مکمل کرنے کے بعد رکی نہیں، آہستہ آہستہ قدم بڑھاتی وہ دوبارہ دائرے میں چلنے لگی۔ ہیل کی ٹک ٹک اسی تواتر سے گونج رہی تھی۔ موم نے اس کی جلد کو جھلسا دیا۔ اس کی پیٹھ، اس کی رانوں، اس کے ٹخنوں، اس کے پاؤں کے نیچے دہکتی ہوئی پگڈنڈیاں دوڑیں۔ وہ یقیناً پوری نظم یاد کر کے آئی تھی۔ اس کی انگلیوں کے پیچھے موت سے بچانے کے لیے اس کے پنکھ دعاؤں کی طرح تیر رہے تھے۔ اس کے کندھوں کے پیچھے پنکھوں کے قریب موت نے جلتے بوسوں کا سانس لیا اور سورج نے ہر چیز کو جلا کر سونا بنا دیا۔ وہ اپنی نظم مکمل کرنے کے بعد جہاں سے چلی تھی وہیں رک گئی اور اس کے ساتھ ہی اس کے حرکت کرتے ہاتھ بھی رک گئے۔ وہ ایک عروس کے کس قدر دلکش پنکھ بنا چکا تھا۔ اس نے جیسے ہی کام مکمل کیا تو نظریں اٹھا کر شنایا کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں سیاہ تھیں اور اس کی بھویں اور پلکیں گہری تھیں۔ اس کی آنکھوں کے اٹھنے پر شنایا جیسے ٹھہر سی گئی تھی۔ اس نے میز پر رکھے پانی والے ٹب سے اپنے ہاتھ دھوئے اور ہولے سے بڑبڑایا۔ اچھی کوشش تھی۔ تمہیں ایک عروس بہت پسند ہے نا؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ یہاں آنے سے پہلے شنایا جان چکی تھی کہ وہ ایک عروس کا مجسمہ بنا رہا تھا، اسی لیے وہ اس کے متعلق کافی تحقیق کر کے آئی تھی، بلکہ کچھ نظمیں بھی یاد کر کے آئی تھی۔ بتاؤ نا ماسیل۔ جب وہ کچھ نہ بولا تو شنایا نے دوبارہ پوچھا۔ وہ اب تولیے سے ہاتھ صاف کر رہا تھا۔ ایک عروس، the boy who didn't deserve to die so young۔ ایک عروس، وہ لڑکا جسے اتنی جلدی نہیں مرنا چاہیے تھا۔ وہ اب میز پہ رکھا لوشن اٹھا کر ہاتھوں پہ لگا رہا تھا، اور یہ کام وہ ہمیشہ کرتا تھا۔ شنایا غور سے اس کی ایک ایک حرکت دیکھ رہی تھی۔ وہ پرتجسس تھی، اس لیے سب سوال پوچھ لینا چاہتی تھی۔ کیا خاص بات ہے ایک عروس میں؟ تم دلکش حسیناؤں کو چھوڑ کر اس کا مجسمہ کیوں بنا رہے ہو؟ کہا جاتا ہے ایک عروس وہ اکلوتا انسان ہے جو آسمان کی ان بلندیوں تک گیا جہاں اور کوئی عام انسان نہیں جا سکا، وہ بھی اپنے پروں کے سنگ۔ اس نے پھر سے ایک عروس کے مجسمے کو دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ اس کا پورا اسٹوڈیو مجسموں سے بھرا ہوا تھا، خوبصورت، پرکشش اور عجیب و غریب مجسمے۔ وہ ماسیل تھا، ایک بت ساز، اور اسے خاص مجسمے بنانے کا شوق تھا۔ اس بار اس نے ایک عروس کا مجسمہ بنایا جو ابھی ادھورا تھا اور اس پر وہ کافی محنت کر رہا تھا۔ مجھے یہ بات کچھ ہضم نہیں ہوئی، شنایا نے دھیرے سے کہا۔ کون سی بات؟ وہ مجسمے کے گرد گھوم کر اس کا معائنہ کر رہا تھا کہ جتنا اس نے بنا لیا تھا اس میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی تھی۔ تم جس مذہب سے تعلق رکھتے ہو اس کے بارے میں تو میں نے بہت کچھ سنا ہے۔
وہ جھجکتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ مس شنایا، یہاں مذہب کی بات نہیں ہو رہی اور ایک عروس کی بات الگ ہے۔ اس نے جتنی آسمان کی بلندیوں کو دیکھا اتنا ہی وہ سمندر کی گہرائیوں تک گیا۔ یعنی آپ اس کی پہنچ سے متاثر ہیں؟ کسی حد تک، اس نے کندھے اچکاتے کہا، لیکن وہ اتنی جلدی مرنا ڈیزرو نہیں کرتا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ خیر، کیا لیں گی آپ، چائے یا کافی؟ اب وہ پوری طرح اپنے کام سے مطمئن ہو چکا تھا۔ بلیک ٹی، وہ ہولے سے مسکرائی۔ چلے آ جائیں، پھر میں ذرا فریش ہو جاؤں، پھر چائے پیتے ہیں، آپ تب تک ویٹ کریں، اس نے نرم لہجے میں کہا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا اسٹوڈیو سے باہر نکل گیا، جبکہ شنایا گہرا سانس لیتی اس کے پیچھے لپکی۔ اکاروس، وہ جب سے ٹیرٹ کے گھر سے آئی تھی اسے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ دل ایک بے چینی میں مبتلا ہو گیا تھا۔ وہ سیاہ کارڈ بار بار اس کی نظروں کے سامنے آ رہا تھا اور وہ چاہ کر بھی اس سے پیچھا نہیں چھڑا پا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ مستقبل کا علم 100% خدا کے سوا کسی کے پاس بھی نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی کچھ تھا جو اسے چبھ رہا تھا۔ اور پھر اس ٹیرٹ کا وہ آخری جملہ، ایک عورت سے بچ کر رہنا اور خود ایک عورت نہ بن جانا، اسے بے چین کیے جا رہا تھا۔ فلیٹ تک پہنچتے پہنچتے وہ اور روز دونوں بھیگ چکی تھیں۔ آتے ہی اس نے کپڑے تبدیل کیے اور پھر کھانے کے بعد چائے لے کر وہ اپنے بستر میں بیٹھ گئی۔ اب اسے کاروس کے متعلق جاننا تھا۔ اس نے یہ لفظ پہلی بار سنا تھا۔ برسات کا موسم شروع ہو چکا تھا۔ بارش وقفے وقفے سے تیزی سے جاری تھی اور پھر اس نے روز سے لیپ ٹاپ لیا اور ریسرچ کرنے بیٹھ گئی۔ اکاروس کا نام گوگل پر ڈالتی اس کے سامنے اسکرین پر بہت کچھ ابھرا تھا۔ اس نے 20 منٹ تک ریسرچ کی، جس کا خلاصہ کچھ یوں نکلا تھا کہ ایک عورس یونانی اساطیر میں ایک کاریگر کا بیٹا تھا جس کا نام ڈیڈلس تھا اور اس کاریگر نے بھول بھلیا کو تخلیق کیا تھا۔ کہا جاتا ہے وہ دونوں باپ بیٹے ایک جزیرے پر قید تھے۔ بادشاہ انہیں جزیرے سے باہر جانے نہیں دیتا تھا۔ ڈیڈلس نے اپنی کاریگری اور مہارت کو استعمال کرتے ہوئے پروں اور موم کو استعمال کرتے ہوئے پنکھوں کے 2 سیٹ بنائے۔ وہ انہوں نے اس جزیرے سے بھاگنے کے لیے بنائے تھے، لیکن اس نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ پنکھ لگانے کے بعد وہ زیادہ اونچا نہ اڑے اور نہ سمندر کی سطح تک نیچے جائے۔ لیکن اکاروس نے اپنے باپ کی بات نہیں مانی۔ وہ اڑا اتنا اونچا اڑا کہ سورج کے قریب پہنچ گیا۔ سورج کی تپش سے موم پگھل گئی اور وہ گرتا چلا گیا، سمندر میں گرا اور پھر ڈوب گیا۔ سورج کی تپش نے اکاروس کے پنکھوں میں موجود موم کو پگھلا دیا اور وہ گرتا چلا گیا۔ وہ سمندر میں گرا اور ڈوب گیا۔ وہ کبھی نہ ابھر پایا۔ کتنا دردناک تھا یہ! اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ جانے کیوں اسے دلی افسوس ہوا تھا، پر اس ٹیرٹ نے اسے یہ کیوں کہا کہ اکاروس نہ بن جانا؟ بھلا اس کا اکاروس سے کیا تعلق؟ اس نے بے دلی سے لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ دل پر ڈھیروں بوجھ آ گرا تھا۔ اکاروس کو مرنا نہیں چاہیے تھا۔ وہ ہولے سے بڑبڑائی تھی اور پھر جہاں بیٹھی تھی وہیں لیٹ گئی۔ وہ اس وقت کچھ بھی سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ آج کی شام اس کے لیے بہت ہی خوفناک ثابت ہوئی تھی۔ اس کا دماغ کہہ رہا تھا ٹیرٹ نے اس کے مستقبل کے متعلق جو بھی کہا تھا وہ سب جھوٹ تھا، ایسا کچھ نہیں ہونے والا تھا، لیکن دل اسے کسی خطرے سے آگاہ کر رہا تھا۔ بھاڑ میں جائے وہ ٹیرٹ، وہ سیاہ کارڈ اور اکاروس بھی، اس نے غصے سے کہا اور موبائل بند کرتے ہوئے کروٹ بدل دی۔ بھیگی رات آہستہ آہستہ گزرنے لگی تھی۔ کہا جاتا ہے اس دنیا میں انسان کا گھر اس کی جائے پناہ ہے۔ جب وہ اپنے گھر میں ہوتا ہے تو محفوظ ہوتا ہے، خاص طور پر عورت۔ دین اسلام بھی کہتا ہے کہ عورت اپنے گھر میں سب سے زیادہ محفوظ ہوتی ہے، لیکن کچھ گھر ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں عورت بچی کے روپ میں اپنے ہی گھر کے مردوں کے ہاتھوں جنسی ہراسگی کا شکار ہوتی ہیں۔ کیا ایسی بچیاں اپنے آنے والی زندگی میں نارمل رہ پاتی ہیں؟ کیا وہ کسی مرد پر بھروسہ کر پاتی ہیں؟ کیا ان کی شخصیت مکمل ہوتی ہے؟ سالوں گزر جانے کے بعد بھی وہ ان سوالوں کے جواب نہیں ڈھونڈ پائی تھیں۔ کبھی کبھی وقت گزر جاتا ہے، انسان بچے سے جوان اور پھر بوڑھا ہو جاتا ہے، لیکن وہ ماضی کے کسی ایسے لمحے میں قید ہو کر رہ جاتا ہے جس سے وہ چاہ کر بھی نکل نہیں پاتا۔ ایسا ہی اس کے ساتھ ہوا تھا۔ وہ ماضی کے کچھ ناخوشگوار لمحوں میں قید تھی اور آج بھی اسے اتنی ہی تکلیف دیتے تھے جتنی اسے اس شام محسوس ہوئی تھی جب وہ غلطی سے ان کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ وہ 8-10 سال کی بچی تھی جو پہلے ہی اپنے گھر میں چلنے والے حالات و واقعات کی وجہ سے ڈری سہمی رہتی تھی، اور پھر کچھ ایسا ہوا جس نے اس چھوٹی سی بچی کو بری طرح سے توڑ پھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ اماں، اماں! وہ اپنی دادی ماں کی تلاش میں سارے کمروں کی تلاشی لے رہی تھی۔ سرخ ٹائلوں والے صحن کے چاروں جانب کمرے ہی کمرے بنے تھے۔ میر شہاب الدین کے تینوں بیٹے ایک ہی گھر میں رہتے تھے اور میر شہاب الدین کا اصل نام شہاب الدین تھا، لیکن تبلیغی جماعتوں میں حصہ لینے اور نماز روزہ کی پابندی نے انہیں پورے قصبے میں میر صاحب کے نام سے مشہور کر دیا تھا۔
آس پاس کے علاقوں میں جتنی بھی تبلیغی جماعتیں آتیں ان کا کھانا میر صاحب کے گھر سے بن کر جاتا تھا۔ مغرب کا وقت ہونے والا تھا اور اس وقت بھی گھر کی ساری خواتین 3 دن کے لیے آنے والی تبلیغی جماعت کا کھانا بنانے میں مصروف تھیں۔ اسے دادی ماں کو بلانے کے لیے بھیجا گیا تھا تاکہ وہ اپنے ہاتھوں سے کھانا ڈال سکے۔ اس نے کمرے میں جھانک کر دیکھا تو وہاں اسے دادی ماں نظر نہیں آئیں، البتہ سرمئی رنگ کی لمبی داڑھی والا شخص میز سے ٹوپی اٹھا کر سر پہ اوڑھ رہا تھا۔ بابا آپ نے اماں کو دیکھا؟ بچی نے انہیں دیکھتے پوچھا تھا۔ اس کی آواز سن کر وہ پلٹے اور سر سے پاؤں تک بچی کو دیکھا جس کا آدھا وجود دروازے سے باہر تھا اور گردن اندر کیے معصوم آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ نہیں، تمہاری اماں کو تو نہیں دیکھا، لیکن تمہارے لیے میرے پاس کچھ ہے۔ وہ شخص اپنی سرمئی داڑھی کی نسبت کافی چست اور توانا تھا۔ کیا؟ بچی کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی۔ وہ جلدی سے آگے بڑھی۔ ادھر آؤ میرے پاس۔ وہ ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنے پاس بلا رہے تھے۔ بچی کشمکش کی کیفیت میں وہیں کھڑی رہی۔ پھر اس شخص نے اپنے کرتے کی جیب سے کچھ نکالا تھا جس میں کچھ پیسے تھے اور کچھ رنگ برنگی ٹافیاں۔ بچی کی آنکھوں کی چمک ان پیسوں کو دیکھ کر بڑھ گئی۔ وہ بے ساختہ ان کی طرف بڑھی۔ انہوں نے بچی کو پکڑ کر اس کے گال پر پیار کیا اور خود لکڑی کی پرانی سی کرسی پر بیٹھتے ہوئے اسے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ یہ سارے پیسے میرے ہیں؟ وہ معصومیت سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں، یہ تمہارے ہیں۔ وہ بار بار اس کے دونوں گالوں پہ بوسہ کر رہے تھے۔ بچی کو ان کی داڑھی کے بال چبھ رہے تھے۔ اسے اب الجھن ہونے لگی تھی۔ میری بیٹی اب بڑی ہو رہی ہے۔ اس کے ہاتھ اب بچی کے جسم پہ رینگنے لگے تھے۔ بچی کا دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ اسے اب اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ چھوڑے مجھے، وہ مچلنے لگی تھی۔ پیسے چاہیے نا تو چپ کر کے بیٹھی رہو۔ انہوں نے اپنی گرفت سخت کی تھی۔ نہیں، مجھے نہیں چاہیے۔ انہوں نے بچی کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ ڈر کے باعث بچی کے باقی الفاظ منہ میں ہی دم توڑ گئے تھے۔ انہوں نے اسے غلط جگہ چھوا تھا۔ بچی تڑپ اٹھی تھی۔ تبھی باہر قدموں کی آہٹ کی آواز ابھری اور اس شخص نے بچی کو گود سے اتارا اور فٹافٹ کھڑے ہو گئے۔ اس نے بچی کے ہاتھ میں وہ پیسے تھمائے اور اسے جانے کا اشارہ کیا، اور بچی کو سمجھ نہیں آیا تھا اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، کیا ہونے والا تھا۔ وہ بچ گئی تھی پر وہ خوف سے زرد پڑ چکی تھی۔ پھر وہ بنا کچھ سوچے وہاں سے بھاگی تھی۔ وہ سب کی نظروں سے چھپتی اپنے کمرے تک پہنچی اور دروازہ بند کر لیا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے ان پیسوں کو دیکھا اور پھر انہیں نفرت سے نیچے پھینک دیا۔ باہر قدموں کی آوازیں ابھر رہی تھیں۔ وہ ڈر کر کمرے میں رکھی مسحری نما بیڈ کے نیچے چھپ گئی اور بنا آواز رونے لگی۔ وہ جانے کتنی دیر وہاں چھپی روتی رہی تھی۔ اس کی دبی دبی سی معصوم سسکیاں کمرے میں گونجتی رہیں۔ وہ نہیں جانتی تھی اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، لیکن اسے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ جنہیں بابا کہتی تھی، انہوں نے اسے برے طریقے سے چھوا تھا۔ اسے کبھی کسی نے اچھے اور برے ٹچ کے بارے میں نہیں بتایا تھا، پر ان کے چھونے کے انداز نے اسے برا محسوس کروایا تھا۔ اور پھر انہوں نے اس کے منہ پر ہاتھ کیوں رکھا تھا؟ مغرب کی اذانیں شروع ہو چکی تھیں اور وہ شخص اب ٹوپی اٹھائے مسجد کی جانب بڑھ گیا تھا۔ ایمان، ایمان، اس کے نام کی پکار سماعت سے ٹکرا رہی تھی۔ اٹھ جاؤ، تائی امی کہہ رہی ہیں اثر کا وقت ہو گیا، تمہیں اٹھا دوں۔ اب مہربانو اسے کندھے سے پکڑ کر ہلا رہی تھی۔ جیسے ہی مہربانو نے اسے چھوا، وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، چہرے پر خوف تھا جبکہ جسم پسینے سے شرابور تھا۔ کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو؟ مہربانو نے اس کی حالت دیکھتے پوچھا۔ وہ کچھ پھٹی پھٹی نظروں سے ارد گرد دیکھتی رہی، اور جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ خواب تھا تو اس نے گہرا سانس لیا اور اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ دل ابھی تک تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے بے ساختہ چھت پر لگے پنکھے کو دیکھا جس کے پر ہولے ہولے گھوم رہے تھے۔ یہ پنکھے کو کیا ہوا؟ اتنا آہستہ کیوں چل رہا ہے؟ دماغ میں کچھ چبھا تھا۔ اسے بلا وجہ غصہ آ گیا تھا۔ چہرے کے تاثرات تن سے گئے تھے۔ پتہ نہیں بجلی کا کچھ ایشو ہوا ہے، وقار چیک کر رہا ہے۔ وہ اب اپنا فون چارجر پہ لگا رہی تھی۔ ایمان نے گہرا سانس لیا اور بستر سے اتر آئی۔ وہ اب جوتے پہن رہی تھی۔ مہربانوں نے سر پاؤں تک اسے دیکھا جو پسینے سے شرابور تھی۔ ویسے اتنی گرمی تو نہیں ہے جتنا تم پسینے میں بھیگی ہوئی ہو، وہ بھویں سکیڑے پوچھ رہی تھی، جبکہ ایمان نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ جانتی تھی مہربانوں کے سوالات ختم ہونے والے نہیں تھے۔ آج اس کا آخری پیپر تھا، وہ ظہر کے بعد ہی سوئی تھی۔ تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ پنکھا نہیں چل رہا، اسی وجہ سے گرمی لگ رہی ہے؟ وہ اسے بنا دیکھے جواب دیتی واش روم میں گھس گئی۔ مہربانوں نے تعجب سے اسے دیکھا۔ بیچاری پڑھ پڑھ کر چڑچڑی ہو گئی ہے، وہ ہولے سے بڑبڑائی اور پھر بستر کی چادر درست کرنے لگی۔ اسے صفائی کا کیڑا تھا۔ ارے یاد آیا، نماز پڑھ کر اوپر آ جانا، آج موسم بہت اچھا ہے، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، بادل بھی ہیں، شاید بارش ہو جائے۔ وہ اسے اطلاع دیتی جا چکی تھی، جبکہ ایمان نے واش روم میں واش بیسن کے پاس آئینے کے سامنے کھڑی رہی تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں میں پانی بھر بھر کر منہ پر گرا رہی تھی۔ پھر وہ رکی اور آئینے میں خود کو دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ وہ دیکھتی رہی اور پھر ایک آنسو اس کی پلکوں کی باڑ توڑتا گال پر پھسلتا چلا گیا۔
آنسوؤں کا نمکین پانی سادہ پانی میں گھل مل گیا تھا جس سے وہ اپنا چہرہ دھو رہی تھی، لیکن آئینہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ اس کی روتی آنکھوں کا ثبوت پیش کر رہا تھا۔ جانے کتنی دیر وہ بنا آواز روتی رہی اور پھر شاور لینے کے بعد وہ عصر کی نماز پڑھ کر اوپر چلی آئی۔ موسم واقعی اچھا تھا، تازہ ہوا جب اس کے وجود سے ٹکرائی تو اسے سکون محسوس ہوا تھا۔ ان کے گھر کی چھت کافی بڑی تھی، چاروں جانب 4 دیواری تھی۔ چھت پر ایک جانب وقار کا پورشن تھا جہاں وہ اور اس کی بیوی رہتے تھے، جبکہ باقی حصہ فری تھا جہاں گھر کے بچے سارا دن اودھم مچاتے تھے۔ سمیہ بھابی نے اپنے پورے پورشن میں پودے لگائے ہوئے تھے۔ ان کا گھر مین روڈ پر تھا جہاں سے آتی جاتی گاڑیاں نظر آتی تھیں۔ وقار مہربانوں کا بڑا بھائی تھا جو شادی شدہ تھا اور مہربانوں ایمان کے چچا کی بیٹی تھی۔ آپ یہ پیپر کیسا ہوا؟ یہ حمیزہ تھی جو ایمان سے 5-6 سال چھوٹی تھی۔ اچھا ہو گیا، اس نے بس 2 لفظی جواب دیا۔ وہ موسم کی ٹھنڈک کو اپنے اندر اتار لینا چاہتی تھی۔ کچھ دیر پہلے تک اس کا وجود جل رہا تھا، لیکن نماز پڑھنے کے بعد اور اب ٹھنڈی ہواؤں نے جیسے مرہم رکھ دیا تھا۔ آپ کی آنکھوں کو کیا ہوا ہے؟ وہ اس کی سوجی آنکھوں کو دیکھ کر پوچھ رہی تھی۔ زیادہ سوئی ہوں شاید، وہ نظریں چراتے بس اتنا ہی کہہ پائی۔ چائے لاؤں آپ کے لیے؟ حمیزہ ایمان سے بہت زیادہ اٹیچ تھی، تبھی بار بار فکر مندی سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں لے آؤ، کوئی سر درد کی دوا ہو تو وہ بھی لے آنا، ایمان نے کہا تو وہ سر ہلاتی چلی گئی، جبکہ ایمان اب سمیہ بھابی کے لگائے گئے پودوں کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ سمیہ بھابی آج کل اپنے میکے گئی ہوئی تھیں، اس لیے وہ بے فکری سے وہاں گھوم رہے تھے۔ تمہارے پریکٹیکل کب ختم ہوں گے؟ مہربانوں نے ایمان سے پوچھا جو موتیے کے پودے پر جھکی اس پہ لگے ایک چھوٹے سے سفید پھول کو سونگھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ گرمی کے باعث وہ پھول مرجھا گیا۔ اسے یاد تھا یہ پودا اس نے سمیہ بھابی سے کہہ کر رکھوایا تھا۔ اسے پھولوں میں سفید پھول پسند تھے اور خوشبوؤں میں چنبیلی کی خوشبو۔ ابھی آج تو پیپر اینڈ ہوئی ہیں، اگلے مہینے پریکٹیکل ہو جائیں گے، اس کے بعد ریزلٹ تک فری۔ ایمان نے اپنے بالوں کو کان کے پیچھے ڈستے کہا جو ہوا چلنے کے باعث اڑ رہے تھے۔ اور اس کے بعد؟ اگلا سوال ابھرا۔ ابھی سوچا نہیں، پڑھنا چاہتی ہوں، اس نے ہولے سے جواب دیا۔ اور تبھی سیڑھیاں پھلانگتی حمیزہ وہاں آئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایمان کا موبائل تھا۔ یہ آپ کا فون بج رہا تھا، وہ پھولی سانسوں کے ساتھ اسے فون تھماتے بولی۔ ایمان نے فون پکڑا تو اس کی دوست بینش کی کال تھی۔ السلام علیکم، اس نے فون اٹھایا۔ وعلیکم السلام، ایمان تمہارا پارسل آ گیا جس کا تمہیں بے صبری سے انتظار تھا، میں نے ڈرائیور کے ہاتھ بھیجا ہے، تم دیکھ لینا۔ ابھی مجھے ماما کے ساتھ جانا ہے، میں شام میں بات کروں گی۔ اور دوسری بات یہ تمہارا برتھ ڈے گفٹ ہے، اس کی پیمنٹ تم نہیں بھیجو گی مجھے۔ اوکے بائے، رات میں بات کرتے ہیں۔ وہ تیز تیز بولتی فون بند کر چکی تھی، جبکہ پارسل کا سن کر ایمان کا رواں کھڑا ہو چکا تھا۔ ہاتھ بلا وجہ ہی کانپنے لگے تھے، چہرے کی رنگت بدل گئی تھی۔ کیا ہوا، تم ٹھیک ہو نا؟ مہربانوں نے اس کی حالت دیکھتے پوچھا، تبھی نیچے گاڑی کے ہارن کی آواز سنائی دی۔ ایمان نے بھاگ کر نیچے دیکھا تو بینش کا ڈرائیور گیٹ کے باہر کھڑا تھا۔ سارم جاؤ نیچے، انکل ایک پارسل لائے ہیں، ان سے لے کر آؤ۔ اس نے 10 سالہ سارم کو بھیجا اور خود دھڑکتے دل کے ساتھ انتظار کرنے لگی۔ سارم مہربانوں کا چھوٹا بھائی تھا۔ ہوا کیا ہے، کچھ ہمیں بھی بتا دو۔ مہربانوں سے صبر نہیں ہوا تھا، اسی لیے پوچھ لیا۔ صبر کرو، خود ہی دیکھ لینا۔ اس کی حالت عجیب ہو گئی تھی۔ کچھ دیر بعد سارم پارسل اٹھائے اوپر آیا تھا۔ ایمان نے کانپتے ہاتھوں سے پارسل تھاما تھا اور پھر وہیں فرش پر بیٹھ گئی۔ مہربانوں، حمیزہ اور باقی سارے بچے اس کے ارد گرد جمع ہو گئے تھے۔ سب دیکھنا چاہتے تھے اس میں ایسا کیا تھا۔ ایمان نے پارسل کو کھولا اور اندر سے جو نکلا تھا اسے دیکھ کر اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ یہ ایک بیگ تھا جس پر اسٹائلش سا آر جے لکھا تھا اور اس کے ساتھ چھوٹا سا ٹیڈی بیئر لٹکا تھا، اس پر بھی آر جے مینشن تھا۔ بیگ کے نچلے کونے پر لکھا تھا میڈ بائی ایلف۔ ایمان نے کانپتے ہاتھوں سے آر جے نام کو چھوا تھا۔ دل عجیب سی کیفیت میں مبتلا ہو گیا تھا، آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ ایمان نے اس بیگ کو سینے سے لگا لیا تھا۔ بچوں کی دلچسپی کی کوئی چیز نہیں نکلی تھی، وہ سب واپس پلٹ گئے۔ بادل جو آسمان کو گھیر چکے تھے وہ اب برسنا شروع ہو چکے تھے۔ یہ لڑکی پاگل ہے، مہربانوں اس کی حالت پر مسکرائی تھی اور پھر نیچے چلی گئی، جبکہ حمیزہ خوشی کے اس موقع پر پہلے ہی چائے رکھائی تھی اور اب لینے گئی تھی۔ بارشوں کا آرجے سے گہرا تعلق تھا اور ابھی بھی جیسے ہی آرجے کا نام آیا تھا بارش نے ہولے ہولے برسنا شروع کیا۔ پہلی بوند جب ایمان کے ہاتھ پر گری تو اس نے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا۔ بارشیں یوں اچانک ہوئیں۔ آرجے کا جملہ جو اکثر وہ بارشوں میں گنگناتا تھا اسے سنائی دیا۔ اس کی آنکھوں میں تشکر کے جذبات تھے۔ تھوڑی دیر پہلے والی چبھن، تکلیف اور درد وہ سب بھولی تھی۔ ہاں، وہ ایمان بنت عبداللہ تھی جو آرجے کی بہت بڑی فین تھی اور روحان جبیل سے عقیدت رکھتی تھی۔ تجھ پہ اٹھی ہیں وہ کھوئی ہوئی ساحر آنکھیں، تجھ کو معلوم ہے کیوں عمر گنوا دی ہم نے۔ وہ دھپ سے سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ یہ گرنے والا انداز تھا، وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی۔ دل ابھی تک تیزی سے دھڑک رہا تھا، کیسے پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔
اسے یقین نہیں آ رہا تھا جسے وہ ابھی دیکھ کر آئی تھی وہ وہی تھا جس کی تلاش میں وہ گھر سے نکل آئی تھی۔ وہ اپنے فائنل سیمسٹر کے فائنل ایگزام چھوڑ آئی تھی۔ کئی لمحے وہ یوں ہی گم سم بیٹھی رہی، پھر اس نے اپنے بیگ سے ایک چھوٹا سا ٹیپ ریکارڈر نکالا، خشک لبوں پہ زبان پھیری اور اسے آن کر دیا۔ اس کے بعد اس نے ہولے ہولے بولنا شروع کیا۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ میں نے اسے دیکھا ہے، اس شخص کو جس کی میں دنیا میں شاید سب سے بڑی فین ہوں، اس کے شاہکاروں کی، اس کی تخلیق کی، اور سب سے بڑھ کر اس کی ذات کی۔ میں نے جب دیکھا تو میرا دل زور سے دھڑکا۔ میں نے کہا تھا میں اسے پہچان لوں گی، اور آج سینکڑوں لوگوں کی بھیڑ میں نے اسے پہچان لیا۔ وہ آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا۔ دل کیا ابھی اس کے پاس بیٹھ جاؤں اور وہ کہانی سنوں جس نے اسے بدل دیا، وہ کہانی سنوں جس کی وجہ سے وہ جگہ جگہ بھٹک رہا ہے۔ دل کر رہا تھا جلدی سے اس لڑکی کا نام پوچھوں، اس ذات کے بارے میں جانوں جس کا جوگ لیے وہ جوگی جیسا روپ دھارے بیٹھا تھا۔ کسی قصہ گو کی مانند وہ مجھے بت سازوں کا وہ قصہ سنائے جسے سننے کو میں بےتاب ہوں، لیکن اس نے آنکھیں ہی نہیں کھولیں، اور مجھے لگا تھا میں مزید اس کے سامنے کھڑی رہی تو گر جاؤں گی، اس لیے میں پلٹ آئی۔ میں کچھ دیر بعد پھر جاؤں گی، پھر پوچھوں گی، اور اب یہ سفر اسی شخص کے ساتھ کروں گی۔ یو نو واٹ، وہ رف حلیے میں ہر منظر کو مات دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ وہ چپ ہو گئی کیونکہ الفاظ ہی ختم ہو گئے تھے۔ اس نے ٹیپ ریکارڈر بند کر دیا اور سیٹ سے ٹیک لگا لی۔ ٹرین اب لاہور جنکشن اسٹیشن سے نکل چکی تھی۔ پلیز ایما، پلیز پلیز چلی جانا یار، روز اس کی منتیں کر رہی تھی۔ دیکھو اگر میری فیانسے کے فادر کی ڈیتھ نہ ہوتی تو میں خود ہی چلی جاتی، لیکن اب میں مجبور ہوں۔ آج لاسٹ ڈیٹ ہے، اگر میں آج نہ گئی تو مجھے نیکسٹ سیشن تک ویٹ کرنا پڑے گا اور میں نہیں کر سکتی۔ تم نہیں جانتی مسٹر ماسیل کے مجسمہ سازی کے کورس میں ایڈمیشن لینا میرا بہت بڑا شوق ہے۔ روز تم میری روٹین جانتی ہو، میرے پاس سچ میں ٹائم نہیں ہوتا، میں کیسے چلی جاؤں؟ اور روز بن کر تو بالکل نہیں جا سکتی۔ اس نے صاف انکار کیا تھا۔ اس کے انکار پر روز کا منہ لٹک گیا تھا۔ تم نے کچھ نہیں کرنا، بس جا کر ایک ایڈمیشن فارم فل کرنا ہے، اس کی ساری ڈیٹیلز میں نے تمہیں واٹس ایپ کر دی ہیں، اور ایڈمیشن فیس میں سبمٹ کرا دوں گی، بس تم مجھے میسج کر دینا۔ وہ روحان سی ہو گئی تھی۔ ایما نے خفقی بھری نظر اس پہ ڈالی۔ پلیز یار، میں یہ موقع نہیں کھونا چاہتی، مجھے پورا سال انتظار کرنا پڑے گا۔ میں فیونرل کے بعد چلی جاتی، لیکن ماسیل کے رول بہت سخت ہیں، لیٹ آنے پر ایڈمیشن نہیں ملتا۔ ایما نے اس کی بات سن کر ایک گہرا سانس لیا۔ ابھی مجھے یونیورسٹی جانا ہے، فری ہو گئی تو تمہیں میسج کر دوں گی، مجھے لوکیشن بھیج دینا۔ وہ سنجیدہ لہجے میں کہتی کمرے سے نکل گئی، جبکہ روز کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ یو آر جسٹ لو ایما، وہ اس کے عقب میں خوشی سے چلائی تھی۔ پھر یہ یاد آنے پہ کہ اس کے ہونے والے سے سر کی ڈیتھ ہو گئی ہے، وہ فوراً سنجیدہ ہوئی۔ چہرے پر بناوٹی غم کے تاثرات لاتے ہوئے وہ بھی اپنا بیگ اٹھا کر کمرے سے نکل گئی۔ اس کا رخ اپنے فیانسے کے گھر کی جانب تھا۔ 1 گھنٹہ وہاں گزارنے کے بعد شنایا جا چکی تھی۔ وہ اس کی اکلوتی دوست تھی جو ملنے آ جایا کرتی تھی۔ اس نے کبھی شنایا کو اپنی دوست نہیں کہا، البتہ شنایا سب سے یہی کہتی تھی کہ وہ ماسیل کی بیسٹ فرینڈ ہے۔ وہ اسے امپریس کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی۔ وہ انڈیا سے تھی اور پچھلے 2 ہفتے وہ وہیں گزار کر آئی تھی، اور جیسے ہی وہ واپس آئی تو سب سے پہلے ماسیل سے ملنے آئی۔ پر اس نے ماسیل کی پرسنل اسسٹنٹ سے معلومات حاصل کر لی تھی کہ وہ آج کل ایک عروض پہ کام کر رہا ہے، اس لیے وہ اس پر ریسرچ کر کے آئی تھی۔ ماسیل کوئی بزنس مین نہیں تھا، نہ اس کے پاس بہت سا پیسہ تھا، البتہ اس کے پاس ایک ہنر تھا، مجسمہ سازی کا ہنر، اور اس ہنر نے اسے اتنا مشہور کرا دیا تھا کہ لوگ اس سے ملنے کو بےتاب رہتے تھے۔ اس کے مجسمے عام لوگوں کی پہنچ سے باہر ہوتے تھے۔ وہ ہر طرح کے مجسمے بناتا تھا، سادہ، خوبصورت اور بولڈ، لیکن بناتا وہ اپنی مرضی سے تھا، کسی کے کہنے پر وہ کچھ نہیں بناتا تھا۔ ہاں البتہ وہ مجسمہ سازی سکھاتا تھا۔ اس کا ایک انسٹیٹیوٹ تھا جو ماسیل کے نام سے مشہور تھا، اس لیے سب اسے ماسیل ہی بلاتے تھے، اور انسٹیٹیوٹ کے معاملات کو سنبھالنے کے لیے اس نے ایک اسسٹنٹ رکھی ہوئی تھی جس کا نام مارتھا تھا۔ وہ اپنا کام اچھے سے کرتی تھی۔ جیسے ہی شنایا گئی تو ماسیل نے گہرا سانس لیا اور پھر اس کی نظر میز پر رکھے اخبار پہ پڑی۔ اس نے وہ اٹھایا اور پڑھنے لگا۔ بے دھیانی میں صفحے پلٹتے اچانک اس کی نظریں تھم سی گئیں۔ روح کیا ہے؟ یہ ایسا سوال ہے جو ہم اکثر و بیشتر سنتے رہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی کہیں نہ کہیں یہ سوال ہمارے شعور لا شعور میں پنپتا رہتا ہے، لیکن ہم اس کا کوئی ایسا مؤثر جواب نہیں ڈھونڈ پاتے جو ہمارے اندر کے ملحد کو مطمئن کر سکے۔ جی ہاں، ہمارے اندر کا ملحد۔ وہ بے ساختہ پڑھتا چلا گیا۔ ایسی چیزوں میں اسے ویسے بھی دلچسپی تھی۔ یہاں کرتبہ اور غرناطہ کی گلیوں میں گھومتے پھرتے اکثر یہ سوال میرے ذہن سے ٹکرایا تو میں نے خود سے کہا کہ روح اللہ کا امر ہے، لیکن میرا نفس جو کبھی میرا دوست بن جاتا ہے تو کبھی میرا دشمن۔ اس نے جواب دیا،
نہیں، کچھ اور جواب دو۔ آج کی دنیا کی سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ وہ بضد رہا اور میں سوچتی گئی۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم اس دنیا میں کب سے ہو؟ میں نے اپنے اندر کے ملحد سے پوچھا۔ میں تو ہمیشہ سے ہوں، یہ تو تمہارا مذہب ہے جو جینے اور مرنے کا ایک وقت متعین کیے بیٹھا ہے، اس نے کہکا لگایا۔ تمہارا خدا کہتا ہے میں نے انسان کو مٹی، پانی اور بہت سے اجزاء کے ملاپ سے بنایا، اور یقیناً یہ اجزاء کائنات سے لیے گئے ہیں۔ تم سائنس کی طالبہ ہو، تم جانتی ہو یہ اجزاء اس کائنات میں برسوں سے موجود ہیں، اور انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کا جسم مٹی بن کر اسی دنیا میں رہ جائے گا۔ یعنی انسان کا وجود کبھی ختم نہیں ہو سکتا، وہ صدیوں پہلے سے کائنات میں موجود ہے اور آخری دن تک موجود رہے گا۔ اس نے تاش کا بڑا پتا پھینکا تھا۔ میں ہولے سے مسکرا دی۔ تم نے کہا تم کائنات میں صدیوں سے موجود ہو، لیکن تم نے صدیوں پہلے کے وقت کو نہیں دیکھا۔ تم نہیں جانتے سن 1200 میں دنیا کیسی دکھتی تھی۔ کیا تم جانتے ہو؟ کیا تم نے اپنی آنکھوں سے صدیوں پہلے کی کائنات کو دیکھ رکھا ہے؟ اور کیا جب تمہاری آنکھیں بند کر دی جائیں گی، تمہارے محسوسات کو چھین لیا جائے گا، تب بھی صدیوں بعد کی کائنات کو دیکھ پاؤ گے؟ تمہارے اجزاء کائنات میں پہلے سے موجود تھے، پھر یہ خود بخود کیوں نہیں جڑ گئے؟ یہ شعور تمہیں ابھی ہی کیوں ملا، اور کہاں سے ملا؟ میں نے بھی کچھ ایسے سوال کیے کہ وہ تذبذب کا شکار سے نظر آیا۔ تمام اجزاء کو جوڑ کر انسان کو جو ایک انفرادی وجود دیا گیا ہے، اس کے اندر جو یہ شعور لایا گیا ہے، اس کی آنکھ جو کائنات کو دیکھ سکتی ہے، جو سالوں سے اس کائنات میں وجود رکھنے کے بعد نہیں دیکھ پاتی تھی، یہی تو روح ہے۔ اس سے ہی تو خدا نے روح کا نام دیا ہے، اس سے ہی تو اللہ کا امر کہا گیا ہے۔ اللہ نے کہا ہو جا، سب ہوتا گیا، اجزاء ملتے گئے، جسم بنتا گیا، اور پھر شعور دیا گیا۔ سب کچھ دیکھنے سمجھنے کی صلاحیت کائنات کے ان اجزاء کے پاس نہیں ہے، یہ تو ہم میں پھونکی گئی ہے۔ جو صلاحیت پھونکی گئی ہے وہی تو روح ہے، اور جس دن اس روح کو نکال لیا جائے گا، سب پہلے جیسا ہو جائے گا۔ نہ تم دیکھ پاؤ گے، نہ سن پاؤ گے، نہ محسوس کر پاؤ گے۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا میرا چہرہ شدت جذبات سے سرخ پڑ چکا تھا، میری آنکھوں میں عجیب سا جلال اتر آیا تھا، میرے جسم کا روم روم اس ملحد کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو گیا تھا اور کہہ رہا تھا، تم مجھے بہکاؤ گے؟ تم؟ ارے جاؤ، تم تو خود بہکے ہوئے ہو۔ اس ملحد کا مکروہ چہرہ بھنس سا گیا تھا۔ اور کیا کہا تم نے؟ تم اس کائنات میں پیدا ہونے سے بہت پہلے سے ہو۔ تم بھول رہے ہو، یہ بھی میرے خدا کی مہربانی ہے۔ اس نے ہمارے اصل کو، جو ہمارا روحانی وجود یعنی ہماری روح ہے، بہت پہلے پیدا کر دیا تھا، اور پھر فرمایا ہم فیہا خالدون، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ہمارا اصل وجود کبھی نہیں مرنے والا، کیونکہ وہ اللہ کا امر ہے، اور وہی روح ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ میں مزید بھی کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن وہ مکروہ چہرے والا ملحد مجھے غصے سے گھورتا بھاگ گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے سکون کا سانس لیا اور خدا کا شکر ادا کیا۔ بے شک یہ شیطان ہی ہے جو ایک انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، یہی ہمارے نفس میں سرایت کر کے ہمارے اندر کے ملحد کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور خدا ہی ہے جو ہمیں شیطان کی پناہ سے محفوظ رکھتا ہے، اور اس کے لیے خدا پر کامل یقین ہونا ضروری ہے۔ کالم نگار ایمان بنت عبداللہ۔ ماسیل نے وہ کالم کسی ٹرانس کی کیفیت میں پڑھا تھا، اور پھر اس نے اخبار بند کر کے رکھ دیا۔ کون تھی ایمان بنت عبداللہ؟ وہ نہیں جانتا تھا، لیکن ماسیل نے اعتراف کیا تھا وہ لڑکی انٹلیکچوئل تھی، شاید وہی تھی جو اس کے سوالوں کا جواب دے پاتی، اس کے اندر کے ملحد کو بھگانے میں مدد کرتی۔ ایمان بنت عبداللہ، تم مجھے کہاں مل سکتی ہو؟ اس نے گہرا سانس فضا میں خارج کیا تھا، اس سوال کا جواب تو اس کے پاس بھی نہیں تھا۔ وہ 5-6 سال کا بچہ تھا جو فٹ بال تھامے سیڑھیوں سے اتر رہا تھا، لیکن پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہی اس کا پاؤں پھسلا اور وہ سیڑھیوں سے گرتا چلا گیا۔ زمین تک پہنچتے پہنچتے اس کا سر پھٹ چکا تھا، جس سے خون بہنے لگا تھا۔ گرنے کے کچھ لمحوں تک وہ بچہ ویسے لیٹا رہا جیسے گرا تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آیا تھا اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ پھر وہ بنا روئے اٹھا اور اپنا فٹ بال اٹھا لیا۔ اسے اپنے چہرے پر کوئی گرم چیز پھسلتی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے ہاتھ لگا کر دیکھا تو وہ خون تھا جو بہتا ہی چلا جا رہا تھا۔ خون دیکھ کر وہ گھبرایا، لیکن پھر بنا روئے وہ اپنی ماما کو آوازیں دیتا کچن کی جانب بھاگا۔ ماما، ماما، وہ انہیں پکار رہا تھا، لیکن حیران کن بات یہ تھی اسے نہ تو درد محسوس ہو رہا تھا اور نہ اسے ڈر لگا تھا، بس خون اس کے لیے عجیب تھا۔ اس کی ماں اس کی پکار پر باہر آئی، پر جیسے ہی اس نے بچے کے سر خون نکلتا دیکھا وہ تڑپ کر اپنے بیٹے کی جانب بڑھی۔ اس نے اپنا دوپٹہ اس کے سر پر رکھا اور وہ اسے اٹھا کر باہر کی جانب بھاگی۔ باہر ڈرائیور موجود تھا، وہ بھی بچے کو دیکھ کر گھبرا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ بچہ اپنی ماں کے ہمراہ ہسپتال میں موجود تھا۔ ڈاکٹر بچے کی مرہم پٹی کر رہے تھے، اسے 3 ٹانکے لگے تھے، جبکہ بچہ بہت خاموش بیٹھا یہ سب بڑی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔
البتہ جب اس نے اپنی ماں کی آنکھ میں آنسو دیکھے تو اسے دکھ ہوا۔ ڈاکٹر نے جب مرہم پٹی کر دی تو عورت نے بچے کے گال پہ پیار کیا اور اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ میرے بیٹے کو کتنا درد ہو رہا ہوگا نا؟ درد؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ بچے نے تعجب سے پوچھا تھا۔ ماں نے اس کی بات سن کر اسے خود سے الگ کیا اور حیرت سے دیکھا۔ وہ جانتی تھی اس کا یہ بیٹا بڑی ہمت والا تھا۔ وہ کم ہی روتا تھا، بلکہ روتا ہی نہیں تھا۔ وہ سب کچھ سہ جاتا تھا، دوسرے بچوں سے لڑتا جھگڑتا نہیں تھا۔ آپ کو درد نہیں ہو رہا؟ ماں نے بچے سے پوچھا۔ نہیں، بچے نے نفی میں گردن ہلائی۔ بچے کی ماں اور ڈاکٹر نے بیک وقت ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ ڈاکٹر کی آنکھوں میں حیرت جبکہ بچے کی ماں کی آنکھوں میں خوف تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی نگاہیں سمجھ سکتے تھے۔ اس عورت نے اپنے خشک لبوں پہ زبان پھیری۔ کچھ تھا جو الگ تھا، کچھ تھا جو الگ اور برا ہونے والا تھا۔ رات کے 1:30 بجے کا وقت تھا۔ ٹرین راولپنڈی اسٹیشن پر پہنچ چکی تھی۔ نیند جیا کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ جویریہ عباس، جس کی ذہانت پوری یونیورسٹی میں مشہور تھی، وہ پچھلے 5-6 گھنٹوں سے اسی سوچ میں مگن تھی۔ وہ کیسے جائے اور اس شخص سے کیسے مخاطب ہو، کیسے وہ اس کی کہانی جانے۔ یہاں ٹرین آدھا گھنٹہ رکنے والی تھی۔ موسم برسات تھا، آسمان ابر آلود تھا۔ وہ ٹرین سے نیچے اتری تو ٹھنڈی ہواؤں نے اس کا استقبال کیا۔ اسے بھوک بھی لگی تھی، چنانچہ وہ کھانے کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ چائے کے کپ لے کر اس کے کیبن کی جانب بڑھی۔ دل تیزی سے دھک دھک کر رہا تھا۔ وہ جانتی تھی اس نے اکیلے پورا کیبن بک کیا تھا، تبھی وہ اکیلا سفر کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ کیبن تک پہنچی اور اس نے دروازہ کھولا۔ وہ سامنے ہی شال لپیٹے کھلی کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ ہوا چلنے کے باعث اس کے ماتھے پر بکھرے بال اڑ رہے تھے۔ کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا تھا۔ آہٹ اور آواز پر اس شخص نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ یہ وہی آواز تھی جو اس نے شام میں بھی سنی تھی، لیکن پھر نظر انداز کر دی۔ چاند کبھی بادلوں کی اوٹ سے نکل آتا اور کبھی گہرے سیاہ بادل اسے چھپا دیتے۔ وہ اسے خاموشی سے کچھ دیر دیکھتا رہا، پھر بنا کوئی جواب دیے چہرہ واپس کھڑکی کی جانب موڑ لیا۔ ایک سایہ سا جیا کے چہرے پر لہرایا، لیکن پھر اس نے ہمت کی اور خود ہی اس کے سامنے والی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی۔ کیا آپ جانتے ہیں میں آپ کی وجہ سے اس وقت اس ٹرین میں ہوں؟ اس نے بیٹھتے ہوئے ڈسپوزیبل چائے کا کپ اس کی جانب بڑھایا۔ وہ بے تاثر نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا۔ میں جانتی ہوں اب آپ کو چائے پسند ہے، تو خاموشی سے اسے تھام لیں۔ وہ ماحول پر چائے کی الفت ختم کرنے کی کوشش کرتے ہلکے پھلکے انداز میں کہہ رہی تھی۔ اس نے کچھ نہیں کہا، بس خاموشی سے وہ کپ تھام لیا۔ جی اپنی تمام حسیات سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ چائے کا کپ ہاتھ میں تھام کر ایک بار پھر سے باہر دیکھنے لگا۔ اس کے ماتھے پر پڑے بال ہوا چلنے کے باعث اڑ رہے تھے۔ جیا نے اس لمحے میں خود کو بے بس پایا تھا۔ جانے کتنے لمحے وہ اسی منظر کو دیکھتی رہی۔ اپنے چہرے پر نظروں کی تپش محسوس کرتے اس نے پلٹ کر جیا کو دیکھا۔ کمال کی بات یہ تھی دونوں کی چائے ٹھنڈی پڑ چکی تھی۔ جیا کے لیے وجہ وہ سامنے بیٹھا شخص تھا، جبکہ جو سامنے بیٹھا تھا وہ اپنی سوچوں میں گم تھا۔ کیا وہ بہت خوبصورت ہے؟ اس نے اپنی جانب سوالیہ نظروں سے تکتے جیا پہلے تو بڑبڑائی، پھر بلاخر پوچھ ہی لیا۔ بہت۔ جیا نے پہلی بار اس کے منہ سے کچھ سنا تھا۔ وہ شاید بے ساختہ کہہ گیا تھا۔ جیا نے ایک گہرا سانس لیا اور چائے کا کپ سیٹ پہ رکھ کر گلا صاف کرتے بولی، میں پہلے بتا چکی ہوں میرے اس وقت یہاں ہونے کی وجہ آپ ہیں۔ میں اپنے فائنل ایگزامز چھوڑ کر آئی ہوں، وہ اس لیے کہ میں آپ کی زندگی پر ایک شارٹ فلم بنانا چاہتی ہوں۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ میں آپ کی آپ بیتی، آپ کی زبانی ہی سنتی۔ جیا کی اس بات پر اس نے جیا کو ایسے دیکھا جیسے وہ پاگل ہو گئی ہو یا اس کا دماغ ہل گیا ہو۔ وہ کئی ثانیہ اسے دیکھتا رہا، پھر ہولے سے مسکرا دیا، استہزائیہ مسکراہٹ، جبکہ جیا تو اس کی مسکراہٹ پر پتھر ہوئی تھی۔ کیا کسی نے آپ کو بتایا کہ آپ کی مسکراہٹ اچھی ہے؟ شاید وہ باتونی لڑکی تھی اس لیے چپ نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ جیا کی یہ بات سن کر اس شخص کے ہونٹوں کی مسکان پل بھر میں غائب ہو گئی۔ دماغ ایک بار پھر سے ماضی کے پنوں میں الجھنے لگا تھا۔ تمہیں مجھ میں سب سے اچھا کیا لگتا ہے؟ وہ اشتیاق سے پوچھ رہا تھا۔ میں نے کبھی غور نہیں کیا، اس نے آئس کریم کا چمچ منہ میں ڈالتے لاپرواہی سے جواب دیا۔ وہ ایسی ہی تھی، کبھی غور سے کسی انسان کو تکتی ہی نہیں۔ وہ حیرت اور غم کے ملے جلے تاثرات سے اسے دیکھنے لگا۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ میں نے سچ میں کبھی غور نہیں کیا آپ پر۔ وہ خفگی سے بڑبڑائی۔ ہاں تو اب دیکھ لو نا، اور دیکھ کر بتاؤ تمہیں مجھ میں کیا پسند آیا۔ وہ مسکرایا تھا۔ آپ کی ایک بات اچھی ہے کہ آپ سچ بولتے ہیں، فوراً جواب آیا تھا۔ اس کے جواب پر وہ بس اسے گھور کر رہ گیا۔ میں لکس کی بات کر رہا ہوں۔ وہ بھی خفا ہوا تھا۔ میں جانتا ہوں میں ہینڈسم ہوں، لیکن میں تم سے جاننا چاہتا ہوں۔ اس کی بات سن کر لڑکی نے آئس کریم چھوڑ کر اسے سر سے پاؤں تک گھورا۔ اسے ایسے گھورتے دیکھ کر وہ بے ساختہ ہنس دیا۔ ہاں یہ ہنسی، یہ اچھی ہے، اور بال بھی۔ اس نے انگلی سے اس کے بالوں کی طرف اشارہ کیا۔ اتنا کیوں کھو جاتے ہیں آپ؟
جیا کی آواز پر وہ واپس لوٹ آیا تھا۔ ہونٹوں پر زخمی مسکان ابھری تھی جبکہ آنکھوں میں اذیت تھی۔ غم بانٹنے سے ہلکا ہوتا ہے، وہ سنجیدہ لہجے میں گویا ہوئی۔ جاؤ یہاں سے۔ وہ بولا بھی تو کیا، لہجہ سرد تھا۔ جیا کے دل پر گھونسا سا پڑا تھا، اس کے چہرے پر سایہ سے لہرایا۔ اگلی ہی پل وہ خود پہ قابو پاتے بولی، ایسے نہیں جا سکتی میں، آپ میرے قرض دار ہیں۔ جیا کی بات پر اس کی آنکھوں میں پھر سے سوال ابھر آیا تھا، جیسے پوچھ رہا ہو کہ کون سا قرضہ۔ اس کے اس طرح دیکھنے پر جیا نے نظریں چرائیں، جانے کی وہ شخص ساری باتیں آنکھوں سے ہی کرتا تھا۔ آپ دیکھیں نا، ابھی میں نے آپ کو چائے دی، آپ نے کون سا مجھے پیسے دیے، تو آپ میرے قرض دار ہوئے نا، وہ کندھے اچکاتی بولی۔ اس کی آنکھوں نے پھر سے جیا کو پاگل کا کامنٹ دیا تھا۔ اور یہ قرضہ تب اترے گا جب میں باقی کا سارا سفر آپ کے ساتھ طے کروں گی۔ وہ اپنا فیصلہ سنا چکی تھی۔ جیا کی بات سن کر اس نے سر جھٹک دیا جیسے سنا ہی نہ ہو، اور پھر ٹھنڈی ہو چکی چائے کو ہونٹوں سے لگایا۔ وہ ایسا ظاہر کر رہا تھا جیسے جیا وہاں موجود ہی نہ ہو۔ چند ہی لمحے گزرے تھے جب جیا کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ کیا آپ کو وہ پہلی ملاقات یاد ہے جب وہ آپ سے ملی تھی؟ کیسی لگ رہی تھی وہ؟ پہلی ملاقات، یہ الفاظ اس کے ذہن میں رقص کرنے لگے تھے۔ وہ بھلا کیسے بھول سکتا تھا وہ پہلی ملاقات؟ آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا، ٹرین پھر سے چل پڑی تھی اور اس کے ساتھ ہی اس کی یادوں کی ٹرین نے رفتار پکڑی۔ مجسمہ سازی۔ راجر اسکرٹن نے کہا تھا کہ ہماری زندگی کا بڑا حصہ عارضی مقاصد کی حصول کے لیے گزرتا ہے۔ روز کی معاشی جدوجہد، آرام یا طاقت پانے کی چھوٹے پیمانے پر کوشش، خوشی اور آسائش کی ضرورت، تاہم ان میں سے کم ہی کچھ یادگار یا دیر پا احساس ہوتا ہے۔ لیکن وقتاً فوقتاً ہم اپنے سکوت سے جھنجھوڑ دیے جاتے ہیں اور ایسی چیز کو پاتے ہیں جو ہماری موجودہ دلچسپیوں اور خواہشات سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ کسی قیمتی اور پراسرار حقیقت کا احساس جو ایسے لگتا ہے کہ وہ اس دنیا سے نہیں، یہ خوبصورتی کا تجربہ ہے۔ اس تجربے سے گزرنے والوں کے احساس کو کئی دوسرے لوگ برداشت نہیں کر سکتے اور انہیں طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں۔ یہ تقدیس کی تضحیق، خوبصورتی کے انکار اور بے حرمتی کا کلچر ہے۔ ایسا کلچر یہ دکھانے کی کوشش کرتا ہے کہ تمام انسانی آئیڈیل بے وقت ہیں۔ خوبصورتی کے تجربے کو جیتنا پڑتا ہے، اسے حاصل کرنا پڑتا ہے۔ بے حرمتی اور تضحیق کا بڑھتا کلچر جسے انٹرنیٹ پروان چڑھا رہا ہے، یہ مشکل تر کرتا ہے۔ اس کا شور انسانیت کی کمزور آواز کو ڈبونے کی کوشش کرتا ہے، اور یہاں پر ایک سبق ہے۔ خوبصورتی کی قدر اور مقصد کو بے وقت قرار دینے کی کوشش خود اس کلچر کو بے وقت کر رہی ہے، اور جب کوئی اپنا بے وقت ہونا دکھا دے تو اس کو پھینک دیے جانے کا وقت ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں، اس خوبصورتی کی قدر کرو جو تمہارے اندر ہے، اور اس خوبصورتی کو تخلیق کرو جو تم کر سکتے ہو۔ مجسمہ سازی اس شہر کا پرانا کلچر ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، یہاں پرانی عمارتیں ہمیں بہت زیادہ اٹریکٹ کرتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سوشل میڈیا سے جتنا جڑ گئے ہیں اتنا اکتا بھی گئے۔ اس لیے آرٹ کو وقت دو۔ آپ کو اسکیچنگ میں دلچسپی ہے، اسکیچنگ کریں۔ پینٹنگ پسند ہے، خوبصورت مناظر کو قید کریں۔ لیکن اگر آپ کے پاس مجسمہ سازی ہنر ہے تو ایسے شاہکار تخلیق کریں کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں خیرہ رہ جائیں۔ وہ کتنا اچھا بولتا تھا، سب دم سادے اسے سن رہے تھے۔ یہ ایک ہال تھا جہاں کتاروں میں رکھی گئی کرسیوں پر اسٹوڈنٹس بیٹھے۔ یہ وہ سب لوگ تھے جو فارم فل کر کے جمع کروا چکے تھے۔ ماسیل انسٹیٹیوٹ میں عمر کی کوئی حد نہیں تھی۔ وہاں خوبصورتی یا آپ کی تعلیم پر داخلہ نہیں ملتا تھا، بلکہ آپ کو مجسمہ سازی کا کتنا علم ہے اس چیز کو مد نظر رکھا جاتا تھا۔ اس کے ساتھ ایڈمیشن فارم 3 اہم سوال ہوتے تھے جس کے جواب دینا لازمی تھے۔ پہلا سوال، کیا آپ خدا کو مانتے ہیں؟ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ اس کائنات کو چلانے والی کوئی ہستی ہے؟ اگر جواب ہاں تو اس کی وجہ بیان کریں۔ دوسرا سوال، آپ کا مذہب کیا ہے؟ تیسرا سوال، ماسیل کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟ یہ 3 سوال جن کے جوابات پر ماسیل انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن مل جاتا تھا، صرف ان لوگوں کو جن کے جوابات ماسیل کو پسند آتے تھے۔ آپ سب لوگ اپنا فارم فل کر چکے ہیں، کل شام تک اسٹوڈنٹس کی لسٹ لگ جائے گی۔ آپ سب کو میری طرف سے بیسٹ آف لک۔ وہ پروفیشنل انداز میں مسکرایا تھا۔ وہاں بیٹھی آدھی سے زیادہ لڑکیاں صرف اس لیے ایڈمیشن لینے آئی تھیں کہ مسٹر ماسیل کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملے گا۔ وہ اس وقت سرمئی رنگ کی پینٹ اور سیاہ شرٹ میں ملبوس تھا۔ سیاہ بال اچھے سے سیٹ تھے، کلائی میں گھڑی تھی، اس نے ٹائی نہیں لگائی۔ اس کا قد لمبا تھا اور وہ خود بھی اسمارٹ تھا۔ وہ اکثر ہاتھ ہلا کر بات کرتا تھا، ایک ایک پوائنٹ کو اچھے سے بیان کرنا اس کی عادت تھی۔ اس کی ہمیشہ سے ایک روٹین تھی، جب وہاں ایڈمیشن لینے والے اسٹوڈنٹس فارم فل کر لیتے تو وہ ان سے ملاقات لازمی کرتا تھا۔ اس دوران وہ آنے والے نوجوان جو سوشل میڈیا میں گم تھے اور ادھیڑ عمر لوگ جو ہر چیز سے اکتا چکے تھے، سب کو آرٹ سے جڑنے کا کہتا تھا۔
ماسیل کے نزدیک آرٹ انسان کو ڈپریشن سے نکالنے میں مدد کرتا تھا۔ وہ پوری توجہ سے بول رہا تھا جب اچانک ابھرنے والی آواز پر خاموش ہو گیا تھا۔ یہ مارتھا کی آواز تھی۔ وہ کسی کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایکسکیوز می، آپ ایسے اندر نہیں جا سکتی۔ وہ بھاگتی دوڑتی ماسیل انسٹیٹیوٹ تک پہنچی تھی۔ روز نے اسے جانے کس مصیبت میں ڈال دیا تھا۔ وہ یونیورسٹی سے سیدھا یہاں ہی تھی۔ انسٹیٹیوٹ کے باہر گہری خاموشی چھائی تھی۔ اسے رہ رہ کر روز پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں اسے گالیاں دے رہی تھی۔ روز یہاں ایڈمیشن لینے کے لیے مری جا رہی ہے جبکہ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اب وہ بڑبڑاتی اندر داخل ہوئی۔ ریسیپشن پہ اسے خوبصورت سی لڑکی بیٹھی نظر آئی تھی۔ ایما اس کے پاس گئی، اسے اپنے آنے کی وجہ بتائی۔ سوری میم، یو آر لیٹ، ایڈمیشن کا ٹائم گزر گیا۔ لڑکی نے شائستہ لہجے میں معذرت کی۔ کیا مطلب ٹائم گزر گیا؟ ایما کی تیوری چڑھی۔ یہ کوئی پیپر ہے جو ٹائم گزر گیا؟ اور پھر آج کا پورا دن پڑا ہے، ایسے کیسے ٹائم گزر گیا؟ میں مرتے مراتے یہاں پہنچی ہوں۔ اسے سچ میں غصہ آیا تھا۔ یو آر لیٹ میم۔ اس کے غصہ کرنے پر لڑکی نے پھر سے وہی الفاظ دہرائے۔ 3 بجے کا ٹائم تھا نا، اور ابھی 3:40 ہوئی ہیں، لیٹ کیسے ہو گئی؟ 3 بجے تو ایڈمیشن سٹارٹ ہونا تھا نا۔ ایما کا دماغ گھوما تھا۔ 3 بجے کا وقت تھا اور 3:15 سب سے فارم لے لیے جاتے ہیں۔ اب تو پری لیکچر ہو رہا ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ لڑکی نے معذرت کی۔ میں بہت مشکل سے یہاں تک پہنچی ہوں، میرے لیے اس سال ایڈمیشن لینا بہت ضروری ہے، برائے مہربانی کچھ کیجیے۔ بالآخر اس نے خود پر قابو پاتے درخواست کی۔ سوری، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ارے ایسے کیسے نہیں کر سکتے؟ کہاں ہے آپ لوگوں کے باس؟ میں خود بات کر لیتی ہوں۔ وہ خود ہی آگے بڑھی۔ میم سٹاپ، آپ اندر نہیں جا سکتی۔ لڑکی کی آواز ابری تھی، پر تب تک وہ تیز تیز قدم اٹھاتی اندر کی جانب بڑھ چکی تھی۔ ریسیپشن پہ بیٹھی لڑکی نے پریشانی میں فون ملایا تھا۔ جبکہ ایما کوریڈور سے گزر کر تھوڑا اندر آئی تو اسے ایک جانب سے تالیوں کی آواز سنائی دی۔ وہ تیزی سے اس جانب بڑھی تھی۔ وہ جس کام کے لیے آئی تھی اسے پورا کرنا چاہتی تھی۔ اسے روز کا بھی احساس تھا، تبھی وہ وہاں پہنچ گئی تھی۔ وہاں دروازے کے قریب پہنچ چکی تھی۔ اس سے پہلے وہ اسے کھولتی، اسے عقب سے آواز ابھری تھی۔ یہ مارتھا جو ریسیپشنسٹ کے فون کرنے پر وہاں کسی بوتل کے جن کی طرح پہنچ گئی تھی۔ مسٹر ماسیل، ہم نے سنا ہے آپ کافی آرٹسٹک پرسن ہیں، آپ کو شاعری پسند ہے اور آپ کی آواز بہت اچھی ہے۔ ہم نہیں جانتے ہمیں اس انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن ملے گا یا نہیں، پر میں آپ کی آواز میں آپ کی فیوریٹ شاعری سننا چاہتا ہوں۔ یہ 45 سالہ ایک شخص تھا جو ماسیل سے اپنی خواہش ظاہر کر رہا تھا۔ وہ جو دونوں جیبوں میں ہاتھ اڑسے اب اسٹوڈنٹس کے سوالوں کے جواب دے رہا تھا، گردن جھکا کر ہولے سے مسکرایا۔ وہ کسی کے کہنے پر کوئی کام مشکل سے ہی کرتا تھا، پر آج اس نے ہاں میں گردن ہلائی اور اپنا فیوریٹ شعر ان کی نظر کیا۔ جفا و جور کی دنیا سنوار دی ہم نے، زہے نصیب کے ہنس کے گزار دی ہم نے۔ تبھی جھٹکے سے کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور ایما اندر داخل ہوئی۔ وہاں کوئی 100 کے قریب اسٹوڈنٹس بیٹھے تھے اور اسٹیج پر ایک لڑکا کھڑا تھا۔ اس نے اتنی عوام کا تصور نہیں کیا تھا۔ وہ ایک پل کو گھبرائی۔ جیسے وہ اندر داخل ہوئی تھی، سب کی نظریں اس پر جم گئیں۔ ماسیل نے سر سے پاؤں تک اس لڑکی کو دیکھا تھا جو ہلکے نیلے رنگ کی پاؤں کو چھوتی ایک ڈھیلی ڈھالی سی گاؤن نما میکسی میں ملبوس تھی۔ سفید رنگ کے سنیکرز پہنے، کندھے پر بیگ جمائے، وہ پریشان نظروں سے اسٹوڈنٹس کو دیکھ رہی تھی۔ لیکن جس بات نے ماسیل کو چونکنے پر مجبور کیا وہ اس لڑکی کا سر پہ لیا گیا اسکارف تھا۔ وہ ایک ہاتھ میں چھاتا تھامی ہوئی تھی جو بند تھا۔ ماسیل کبھی کسی کے آنے پر اپنی بات ادھوری نہیں چھوڑتا تھا، اس لیے وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے اسٹیج سے نیچے اتر رہا تھا۔ وہاں بیٹھی عوام پوری حیثیت سے اسے سن رہی تھی۔ وہ نے یہ شعر ویلنسین میں سنا رہا تھا۔ اس نے غزل کوئی اور شروع کی تھی، لیکن ایما کو دیکھ کر اس کے لبوں سے کچھ اور ہی پھسلا تھا۔ وہ ہولے ہولے اس کی جانب قدم بڑھا رہا تھا۔ اب وہ ایما کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا تھا، اس کے عین سامنے۔ تو نے دیکھی ہے وہ پیشانی، وہ رخسار، وہ ہونٹ، زندگی جن کے تصور میں لٹا دی ہم نے۔ یہ جملہ اس نے ایما کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے کہا تھا اور یہ بھی اختیار ہوا تھا۔ ایما جس کا دل تھک تھک کر رہا تھا، جیسے ابھی پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا، اب وہ پوری طرح پزل ہو چکی تھی۔ اسے توقع نہیں تھی کہ ماسیل واقعی اتنا بڑا انسٹیٹیوٹ تھا۔ وہ خاموش کھڑی رہی۔ چند لمحے یوں ہی گزرے۔ ہال میں بیٹھی عوام دونوں کو ٹک ٹکی باندھے دیکھ رہی تھی۔ کون ہو تم؟ ماسیل نے گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیتے پوچھا تھا، جبکہ ایما اس کے سوال پر گڑبڑا کر رہ گئی تھی۔ میں آپ کو بتانے اور آپ سے بات کرنے میں ذرا بھی انٹرسٹڈ نہیں ہوں۔ کائنڈلی اپنے باس مسٹر ماسیل سے ملوا دیں مجھے، میں ان سے ریکویسٹ کر لوں گی۔ میرے لیے اس وقت ایڈمیشن فارم لینا بہت ضروری ہے۔ اب کی بار حیران ہونے کی باری ماسیل کی تھی۔ کیا وہ لڑکی ماسیل کو یعنی اسے نہیں جانتی تھی؟ کیا واقعی وہ ویلنسیا میں رہتے ہوئے ماسیل کو نہیں جانتی تھی؟ کیا اس نے کبھی ماسیل کو دیکھا تھا؟ واٹ ربش! ماسیل کے دل پہ گھونسا پڑا تھا۔ ہال میں بیٹھی عوام بھی اسے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے وہ کسی اور سیارے سے آ ٹپکی ہو۔ کیا تم ماسیل کو نہیں جانتی؟ پہلے کبھی ملی ہو یا کبھی دیکھا ہے؟ جانے کیوں وہ پوچھ رہا تھا۔ ایما فوراً نہ کہنے لگی تھی، لیکن اگلے ہی پل اس کا ارادہ بدل گیا۔
ہاں میں ملی ہوں، بہت مار ملی ہوں، ان پر گرے بال اچھے لگتے ہیں۔ شاید وہ کچھ زیادہ ہی بول گئی تھی۔ اس بار ہال میں بیٹھی عوام اس کی بات سن کر کھلکھلا دی۔ مسکراہٹ تو ماسیل کے لبوں پر بھی ابھری تھی، لیکن وہ چھپا گیا۔ کس ٹھٹائی سے وہ اس کے سامنے کھڑی جھوٹ بول رہی تھی۔ اب کی بار ماسیل نے سینے پر بازو باندھے اور اگلا سوال کیا۔ اچھا، کب کب اور کہاں کہاں ملی ہو؟ جانے کیوں اس سے بات کرنا دلچسپ لگ رہا تھا، لیکن اس سے پہلے وہ کوئی جواب دیتی ماسیل کی نظر اس کے چہرے سے ہٹ کر اس کے اسکارف پر پڑی۔ وہ فوراً بولا، یو آر لکنگ لائک اے مسلم۔ یہ بے ساختہ جملہ تھا کیونکہ ایسا کافی سالوں بعد ہوا تھا جب وہاں ایڈمیشن لینے کوئی مسلمان آیا تھا۔ ایما کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا کیونکہ شدت پسند ہر جگہ پائے جاتے ہیں، لیکن اگلے ہی لمحے اسے غصہ آیا اور وہ اردو میں بڑبڑائی، لگنا کیا ہے بھائی، میں مسلمان ہوں۔ کیا بے نیازی تھی، کیا فخر تھا، اور کیا ڈھیٹ پن تھا کہ وہ لیٹ ہونے اور مارتا کے منع کرنے کے باوجود اندر گھس آئی تھی۔ اس کی بڑبڑاہٹ سن کر ماسیل کی مسکراہٹ فوراً غائب ہوئی تھی۔ اب اس کے چہرے پر سخت تاثرات ابھرے تھے۔ تو محترمہ، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ماسیل انسٹیٹیوٹ میں مسلم الاؤ نہیں ہے۔ وہ جبڑے بھینچتے بولا تھا، جبکہ وہ تو اس کے اتنے صاف اردو سمجھنے اور بولنے پر ساکت رہ گئی تھی۔ آپی، وہ واک کرنے کے بعد لیٹی تھی جب حمیزہ اس کے پاس آئی۔ جی جی، ایمان نے موبائل اٹھاتے پوچھا۔ پیپروں کے بعد وہ کافی ریلیکس ہو گئی تھی۔ اسے نئی نئی چیزوں کو ایکسپلور کرنا اچھا لگتا تھا اور اس کے لیے وہ اکثر گھنٹوں موبائل یوز کرتی تھی۔ آج جب میں قرآن پاک کا سبق پڑھ رہی تھی تو میں نے کچھ عجیب پڑھا۔ حمیزہ اپنی ساری الجھنیں ایمان سے ڈسکس کرتی تھی اور ابھی بھی جہاں وہ الجھی تھی ایمان کے پاس آ کر لیٹ گئی تھی۔ اچھا، کیا عجیب پڑھا؟ ایمان نے موبائل واپس رکھ دیا اور تھوڑا سا کھسک کر ایمان کو اپنے پاس جگہ دی۔ وہ ایک قوم تھی نا جس پر اللہ نے عذاب بھیجا تھا، آندھی کا عذاب، پھر وہ قوم مٹ گئی اور نام و نشان نہیں بچا۔ ہاں، قوم عاد، ایمان نے لقمہ دیا تھا۔ ہاں وہی، مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ہواؤں سے بھلا پوری قوم کیسے مٹ سکتی ہے؟ وہ الجھی ہوئی تھی۔ اس معصوم کا ذہن اس بات میں اٹک گیا تھا کہ پوری قوم ہوا سے کیسے مٹ گئی۔ ایمان کو اس کے سوال کرنے پر بڑا ہی پیار آیا تھا۔ اس نے حمیزہ کو اپنے ساتھ لگایا تھا، لیکن اگلے ہی پل وہ پریشان ہوئی کیونکہ اس نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ایسے کیسے ہوا ہوگا۔ اگر اس کا جواب میں تمہیں صبح دوں تو چلے گا؟ ہاں ٹھیک ہے، پر ابھی آپ مجھے کچھ دکھائیں، کارٹون یا جادو والی مووی؟ وہ جلدی سے ایمان کا موبائل اٹھاتے بولی۔ ہاں ٹھیک ہے، پر جلدی سونا ہے کیونکہ صبح جلدی اٹھنا ہے۔ آپ اس کی ٹینشن نہ لیں، میں پورے ٹائم پر اٹھ جاؤں گی۔ وہ مسکرائی تو ایمان نے اپنا موبائل اسے دے دیا۔ اسے اب جواب ڈھونڈنا تھا اس سوال کا جو حمیزہ نے اس سے کیا تھا۔ حمیزہ اپنی عمر سے زیادہ سمجھدار تھی۔ وہ ایسی بچی تھی جسے کسی بھی چیز میں ہرانا ناممکن تھا۔ وہ باتیں کرتے نہیں تھکتی تھی، نہ موویز دیکھتے اور نہ گیم کھیلتے۔ وہ ہیری پوٹر کی بہت بڑی فین تھی اور اکثر عجیب و غریب سوال پوچھتی رہتی تھی، لیکن ابھی جو اس نے سوال کیا وہ ایمان کے نزدیک بہت اہم سوال تھا، اس لیے اس کا جواب ڈھونڈنا بہت ضروری تھا۔ جیسے ہی حمیزہ سو گئی، ایمان موبائل اور نوٹ بک اٹھا کر اسی کے پاس ایک سائڈ پر بیٹھ گئی۔ اب اسے ریسرچ کرنی تھی، اس سوال کا جواب ڈھونڈنا تھا جو حمیزہ نے اس سے پوچھا تھا۔ لیکن اس سوال سے پہلے اور بھی سوال ابھرتے تھے جو یہ تھے کہ پہلا سوال، قوم عاد کون تھی؟ سوال نمبر 2، اسے کیوں تباہ کیا گیا؟ لیکن ابھی جواب ڈھونڈنا تھا تو اس بات کا کہ آندھی سے پوری قوم، پورا شہر کیسے مٹ سکتا ہے؟ سورہ ذاریات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اسی طرح عادیوں، قوم عاد میں بھی صرف ہماری طرف سے تنبیہ ہے، جبکہ ہم نے ان پر خیر و برکت سے خالی آندھی بھیجی۔ وہ جس چیز پہ گرتی تھی اسے وہ سیدھا ہڈیوں کی طرح چورا چورا کر دیتی تھی۔ اور سورہ فصلت میں، پس قوم عاد نے زمین میں ناحق تکبر کیا اور کہا، ہم سے طاقت میں کون زیادہ ہے؟ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے جس نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے طاقت میں کہیں بڑھ کر ہے؟ وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے۔ بس ہم نے ان پر منحوس دنوں میں تیز آندھی بھیجی تاکہ ہم انہیں ذلت کے عذاب کا مزہ دنیا کی زندگی میں چکھا دیں، اور آخرت کا عذاب تو اور بھی ذلت کا ہے اور ان کی مدد نہ کی جائے گی۔ آندھی یعنی ہوا۔ ہوا کیا ہے؟ ہوا ایک ایسا لفظ ہے جو لاطینی ورڈ سے مشتق ہے جس کا مطلب ہے ہوا، اور یہ ایک ہندوستانی یورپی جڑ سے ہے۔ ہوا کو موجودہ بہاؤ یا ہوا کی طاقت سمجھا جاتا ہے جو قدرتی وجوہات کی بدولت فضا میں پیدا ہوتا ہے، لہٰذا اس کو موسمیات کے ایک رجحان کے طور پہ کہا جا سکتا ہے جو کرۂ ارض کی گردش اور ترجمے کی ان حرکتوں سے ماخوذ ہے۔ جبکہ ونڈس رومن میں ایک دیوتا نام تھا، ہوا کا دیوتا، یوں ہوا اور ونڈ کا لفظ وہیں سے نکالا گیا۔ یہ وہ بچپن سے سنتی اور پڑھتی آ رہی تھی کہ ہوا مختلف گیسوں کا مجموعہ ہے، لیکن ہوا اتنی طاقتور کیسے ہو گئی کہ پورا شہر مٹا گئی؟ کیسے؟ ہوائیں، جن کی طاقت کا اندازہ قرآن پاک سے ہوتا ہے کہ ہوائیں نرمی سے بھی چلتی ہیں اور وہ توڑ اور بکھیر بھی سکتی ہیں۔ ہوائیں وہ طاقت ہیں جو زمین کی شکل کو بدل سکتی ہیں،
ربیع الخالی صحرا اور نمیبیا کے صحرا میں بڑے بڑے ریت کے ٹیلے راتوں رات ایک جگہ سے دوسری جگہ صرف ہوا کی قوت سے شفٹ ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہواؤں کے بہت سے فائدے ہیں۔ ہوا بارشیں لاتی ہیں، پودوں کو انسانوں کی زندگی مہیا کرتی ہیں، لیکن کیا ہو اگر یہی ہوا آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے تو؟ اسے یاد ہے اس نے ہائیڈرو میٹرولوجی میں پڑھا تھا، ہوا کا صرف ایک تیز جھونکا گسٹ کہلاتا ہے، لیکن ہر منٹ میں چلنے والے تیز جھونکے سکوالز اور پھر اس کے بعد اپنی رفتار کے حساب سے انہیں گیل، سٹارم اور ہوریکینز کہتے ہیں۔ اب ایمان اپنی ہائیڈرو میٹرولوجی کی کتاب کھولے بیٹھی تھی، وہ اپنی پوری دلجمعی سے ریسرچ کر رہی تھی۔ ہوا، اس کی اقسام اور اس سے اٹھنے والے طوفان، وہ سب کو باری باری اسٹڈی کر رہی تھی۔ ہوا کی طاقت کا اندازہ لگانے کے لیے بیوفورٹ ونڈ فورس اسکیل استعمال ہوتا ہے۔ اس کے 18 فورس اسکیلز ہیں۔ ایک عام ہوا جس میں ہم بچپن میں پتنگ اڑایا کرتے تھے وہ 0 فورس کی ہوا ہوتی ہے، جس میں شام کو بیٹھنا ہمیں بہت پسند ہوتا ہے۔ فورس 4 کی ہوا ایک بادبان والی بڑی کشتی کو آسانی سے دھکا دے سکتی ہے، تقریباً 52 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلتی ہے۔ اس میں ہم کھڑے تو رہ سکتے ہیں لیکن کمفرٹ کے ساتھ نہیں۔ فورس 8 کی ہوا بیسیکلی ایک زمینی طوفان میں چلتی ہے، یعنی 117 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ اس میں ہمارے لیے کھڑے رہنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ فورس 11 کی ہوا ساحل سمندر پہ آئے طوفانوں میں چلتی ہے۔ یہ ہوا سڑک پہ لگے بورڈز کو اکھیڑ سکتی ہے، گاؤں میں بنے کچے گھروں کی چھتوں کو اکھاڑ سکتی ہے، اور اس پوائنٹ سے آگے کی ہوا ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ کیا آپ نے کبھی سمندر کا سفر کیا ہے یا کسی مووی میں دیکھا ہو جب سمندر میں طوفان آتا ہے تو اونچی اونچی پاگل لہریں فورس 15 کی ہوا سے ہی پیدا ہوتی ہیں۔ فورس 15 کی ہوا زیادہ تر سمندروں میں چلتی ریکارڈ ہوئی ہے، جو جہازوں کو الٹنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اگر آپ کو ایک آسان سا فارمولہ دیا جائے تو یوں سمجھ لیں، 43 کلومیٹر فی گھنٹہ سپیڈ والی ہوا ہماری بجلی کی تاروں کو ڈسٹرب کر سکتی ہے، ان میں سے کچھ تاریں ٹوٹ سکتی ہیں۔ 100 کلومیٹر کی رفتار والی ہوائیں پارکنگ میں کھڑی گاڑیوں کو دھکا دے سکتی ہیں۔ ایسی 250 کلومیٹر فی گھنٹہ پہنچ پر جانے والی ہوا ایک عام عمارت والے گھر کو زمین بوس کر سکتی ہے، اور ایک دفعہ اس کی رفتار 324 کلومیٹر فی گھنٹہ سے بڑھ جائے تو پھر کسی بھی مین میڈ عمارت کا ایک ہی مقدر ہوتا ہے: مکمل تباہی، یعنی ٹوٹل ڈسٹرکشن۔ بس، یا اس سے آگے بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ یہاں تک پہنچنے پر ایمان کی دلچسپی حد سے زیادہ بڑھ گئی تھی۔ اسے تجسس تھا وہ سب جاننے کا جو وہ نہیں جانتی تھی، لہٰذا اس نے مشہور ریسرچر فرقان قریشی کا چینل کھولا اور غور سے اس کی ہوا پر بنائی گئی ویڈیو دیکھنے لگی۔ مسند احمد کی ایک حدیث ہے کہ اہل عاد پر بھیجی گئی ہوا کے خزانوں میں سے صرف ایک انگوٹھی کے حلقے کے برابر چھوڑی گئی تھی۔ لیکن آخر اس بات کا مطلب کیا ہے؟ کون سے ہوا کے خزانے؟ ہوائیں صرف ہماری زمین پر نہیں چلتی، یہ دوسرے سیاروں پہ بھی چلتی ہیں۔ انہیں پلانیٹری ونڈز کہتے ہیں۔ ہمارے سولر سسٹم میں سب سے تیز ہوائیں نیپچیون پہ چلتی ہیں، جو 1000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ریکارڈ ہے۔ میرا نہیں خیال کہ اس قدر تیز ہوا میں آپ زمین سے بھی اٹھ پائیں گے۔ اٹھنا تو درکنار، آپ شاید سانس بھی نہ لے پائیں۔ لیکن کیا اتنا ہی ہے؟ کیا نیپچیون کی ہوائیں ہماری حد ہے؟ 2001 میں ہم سے 190 لائٹ ایئرز کے فاصلے پر ایک سیارہ دریافت ہوا تھا جس کا نام HT 80606b ہے، اور اس پر آج تک کی سب سے تیز ترین ہوا ریکارڈ کی گئی ہے، 15,000 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ اتنا سمجھ لیں کہ اول تو آپ ہوا کی اس رفتار پر کھڑے ہو ہی نہیں سکتے، اور اگر ہو بھی جائیں تو اس رفتار کی ہوا ہڈیوں سے آپ کا گوشت بھی اکھیڑ کر لے جائے گی۔ یہ جوپیٹر کے سائز کا سیارہ ہے۔ آج تک کائنات میں انسان نے ہوا کی جو سب سے تیز ترین رفتار تھیورائز کی ہے وہ IGR J17091364 نامی بلیک ہول کے گرد چلنے والی ہے۔ اس بلیک ہول کے گرد چلنے والی ہوا 3 کروڑ 20 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہے۔ گائز، یہ روشنی کی رفتار کا 3% ہے، اور اس رفتار کی ہوا میں آپ شاید اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے خون کی خلیوں کو بھی بکھر جاتے ہوئے دیکھیں گے، میٹافوریکلی۔ شاید اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ حدیث کے مطابق ہوا کے خزانے کیا ہو سکتے ہیں۔ اب ہم اپنے سوال کی طرف واپس آتے ہیں کہ ہوا سے پورا شہر کیسے مٹ گیا۔ سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قوم عاد نے بھی جھٹلایا تھا، پھر دیکھا ہمارا عذاب اور ڈرانا کیسا تھا۔ بے شک ہم نے ایک دن سخت آندھی بھیجی تھی جس کی نحوست دائمی تھی، جو لوگوں کو ایسا پھینک رہی تھی کہ گویا وہ کھجور کی جڑ سے اکھڑے ہوئے پیڑ ہیں۔ اور سورہ حقہ میں فرمایا کہ وہ ان پر 7 راتیں اور 8 دن لگاتار چلتی رہیں۔ اگر تو موجود ہوتا، اس قوم کو اس طرح گرا ہوا دیکھتا کہ گویا کہ گری ہوئی کھجوروں کے تنے ہیں۔ یہ ہوا بانجھ تھی اور اس میں بارش نہیں تھی، وہ انہیں اکھڑے ہوئے کھجور کے تنوں کی طرح چھوڑ رہی تھی۔ سورہ زاریات کے مطابق وہ جس چیز سے بھی گزرتی اسے رمیم کی طرح کر دیتی، یعنی ڈس انٹیگریٹڈ۔
جو کسی چیز کو نہ چھوڑتی جس پر سے وہ گزرتی، مگر اسے بوسیدہ ہڈیوں کی طرح کر دیتی۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ جانوروں کو اٹھا کر اوپر تک لے جاتی تھی، پھر سورہ حام میم السجدہ کے مطابق اس ہوا میں چمک اور کڑک بھی تھی، اور اس کے بعد ان کے گھروں میں کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ ان سارے حوالہ جات کو ایک جگہ رکھنے پر قدرت کے 4 بھیانک فینومیناز سامنے آتے ہیں، جن میں سب سے پہلا ڈسٹ اسٹارم ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ اس سے واقف بھی ہوں گے۔ یہ ہوا کا وہ طوفان ہے جس میں ریت، مٹی اور گرد و غبار ہو۔ یہ قحط کے مہینوں میں پیدا ہوتا ہے، جیسا اہل عاد کے ساتھ ہوا۔ اس میں دم گھٹنے سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے اور اس میں کچھ دکھائی بھی نہیں دے رہا ہوتا۔ دوسرا فینومنا ڈسٹ ڈیول ہے۔ ان سے وہ لوگ واقف ہوں گے جو میدانی یا صحرائی علاقوں میں رہتے ہیں، جیسا کہ قوم عاد رہتی تھی، کہ اکثر ہوا میں گھومتا ہوا ایک بھنور بن جاتا ہے۔ ویسے تو یہ نقصان دہ نہیں ہوتا، لیکن 2003 میں ایک ڈسٹ ڈیول نے ایک ڈبل سٹوری مکان کو اپنی جگہ سے اکھیڑ دیا تھا، اور جب اس میں ریت کے ذرات شامل ہو جائیں تو الیکٹریکل چارج ہو جانے کی وجہ سے اس میں کڑک بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ تیسرا فینومنا فائر اسٹارم کا ہے۔ جب کسی جگہ ٹمپریچر حد سے زیادہ ہو جائے اور وہاں خشک سالی بھی ہو تو اسٹیک ایفیکٹ کی وجہ سے اس جگہ تمام طرف سے ہوا آ کر جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور نتیجہ ایک گھومتی ہوئی آگ کے بھنور کی صورت میں نکلتا ہے۔ خشک، بارش سے خالی اور صرف تباہی لانے والی ستون جیسی ہوائی آگ کا بھنور۔ لیکن میری تحقیق میں شاید سب سے خوفناک طریقے سے آؤٹ آف کنٹرول ہوتی ہوائیں ایک ٹورنیڈو کی شکل میں ہوں۔ سب سے تیز یعنی F5 کیٹیگری کا ٹورنیڈو، جس میں ہوا کی رفتار 450 کلومیٹر فی گھنٹہ سے بھی اوپر کراس کر جاتی ہے، جو آخری دفعہ 1925 میں امریکہ میں آیا تھا اور 352 کلومیٹر تک گھومتا تباہی پھیلاتا رہا تھا، جو دیکھنے میں خود بھی ستون جیسا ہوتا ہے۔ ایک 3 کلومیٹر چوڑا بدترین اور ڈسٹرکٹیو ہوا کا ستون، اور یوں لگتا ہے کہ جیسے اس قوم عاد پر یہ ساری ہوائیں ایک ساتھ لیکن اپنی انتہائی شدید حالت میں نازل ہوئی ہوں گی۔ قوم عاد کو ہوا نے کیسے مٹا دیا یہ اسے سمجھ آ گیا تھا، لیکن کیوں؟ اب ایک نیا سوال سامنے تھا، اور پھر ابھی تو سفر کی شروعات ہوئی تھی، اب یہ اسے بہت کچھ کھوجنا تھا۔ قوم عاد جو ایک مت بن گئی تھی، اسے اس کے بارے میں بہت کچھ جاننا باقی تھا۔ اوکے جی، تو ہم ناول ماسیل کی فرسٹ ایپیسوڈ کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔